اور اب میں اپنے ساتھی فیصل کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. وہ آپ کو مزید ارباب قلم کے متعلق بتائیں گے. فیصل عظیم. بہت شکریہ جناب آپ سب لوگوں کا. آپ سب کو خوش آمدید. ارباب قلم کینیڈا کی طرف سے، ہمارے تمام ٹیم کی طرف سے. ارباب قلم کینیڈا، جیسے کہ جنید نے بتایا، ہم لوگوں نے اس کا باقاعدہ 2020 کے سمجھ لیں کووڈ سے لاک ڈاؤن سے ایک ہفتے پہلے ہم نے اس کا باقاعدہ پہلا پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی. اور پروگرام اچھا تھا، لیکن بہت محدود پیمانے پہ کیا تھا ہم نے، کیونکہ ہم لوگوں کا پہلا پروگرام تھا. ہمیں بہت سی چیزوں کا اندازہ نہیں تھا، وسائل کا تھا، جگہ کا تھا، سارا مسائل تھے. تو ہم لوگ اور بہت سے دوستوں کو ہم بلا بھی نہیں پائے. اور بہت سے دوستوں سے ہم نے کیونکہ ہم نے جو جس طرح دعوت دی وہ ہمارا طریقہ بھی کچھ اتنا اچھا نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے ان کو بھیج تو دیا، اس کے بعد ہم لوگ فالو اپ نہیں کر پائے. تو اتنی اس زمانے میں کچھ ایسے مسائل تھے کہ ہم لوگ جس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے، جو ہم کرنا چاہتے تھے، اس طرح ہم کر نہیں پائے. لیکن الحمدللہ وہ ہماری خود نوش سوانح عمری پر ہماری محفل تھی ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کے ساتھ، اور اچھی محفل رہی. ارباب قلم پاکستان 1966 میں قائم ہوئی تھی. میرے والد نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے قائم کی تھی. اس کی کئی شاخیں تھیں پاکستان کے کئی شہروں میں. اس کے ابھی میرے پاس مختلف شہروں سے شائع ہونے والے مجلے بھی موجود ہیں. مذاکرے، مشاعرے، جشن، کتاب اجرا کے ایسے بہت سارے کام اس زمانے میں ہوئے. جب میں خود اس میدان میں آیا تو میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا کارکن بن گیا. ظاہر ہے چھوٹا کارکن جو تھا وہ چھوٹا ہی بنا رہا اس زمانے میں، جیسے کام کرتے ہیں چھوٹے. تو وہاں سے اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ تھوڑی محدود ہوتی گئی، کچھ وہاں پہ کام بھی اس کے کم ہوتے چلے گئے. ہم نے یہاں پر ارباب قلم کے تحت کچھ کام کرنے کی کوشش کی. یہ سمجھ لیں کہ باضابطہ طریقے سے نہیں. مثال کے طور پہ 2 کتابوں کی تقاریب ہوئیں. شبنم صاحب کی کتابیں تھیں. ایک ہم نے اردو انٹرنیشنل کے تعاون سے، اشفاق صاحب کے تعاون سے ایک محفل کی تھی. ایک ہم نے اظہار انٹرنیشنل ذکی غزل صاحبہ کے تعاون سے ایک محفل کی تھی. اس کے بعد پھر 2020 میں ہم نے باقاعدہ ہم چاروں نے مل کر، انور کاظمی صاحب ہیں، سکندر ابوالخیر ہیں، جنید، ہم چاروں نے مل کر اس کو باقاعدہ ارباب قلم کینیڈا کے تحت ایک شکل دینے کی کوشش کی. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم سنجیدہ پروگرام کرنا شروع کریں، جس کے تحت ہم لوگوں نے مکالموں کا سلسلہ شروع کیا. تو جیسا کہ ابھی جنید نے ذکر کیا کہ ہماری ایک محفل ہوئی، اس کے بعد پھر کووڈ کی وجہ سے سلسلہ رک گیا. پھر ہم لوگوں نے آن لائن پروگرام کیے کئی. اس میں ہم نے ساری صاحب کے ساتھ ادب تنقید پر ایک پروگرام کیا. ہم نے شکیلہ رفیق صاحبہ کے ساتھ افسانوں پر پروگرام کیا. ہم نے نظر صدیقی صاحبہ کے ساتھ جدید اردو نظم پر پروگرام کیا. لیکن وہ ایسا تھا کہ اس پہ ہم زیادہ اس میں اور کسی کو بلا نہیں پائے تھے اس ایک پروگرام میں. اسی طرح ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے پروگرام کیے. اور اس طرح کی محفل شاہد حسن صاحبہ کے ساتھ ہم نے ہائیکو پہ پروگرام کیا. تو بلکہ اب آج ہماری جو محفل ہے جس کا عنوان ہے اردو نظم پر مکالمہ. اب یہ اردو نظم جو ہے یہ بظاہر تو سننے میں یہ موضوع آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل بہت ہی بنیادی سی بات ہے. اردو نظم کوئی نئی چیز نہیں ہے، نظم کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال اس پر بات ہوتی رہتی ہے. اب تو بلکہ میں ارباب قلم کے حوالے سے بات کروں کہ اس میں شروع کے زمانے میں ارباب قلم پاکستان نے باقاعدہ ایک نظمیہ مشاعرہ بھی کیا تھا. تو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ نظمیہ مشاعرے نہیں ہوتے، تو ایسا نہیں ہے، ہوتے ہیں. اور بلکہ لاہور وغیرہ میں تو یقیناً اور پروگرام ہوتے رہے ہوں گے جن کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن کراچی کی حد تک میں بتا سکتا ہوں کہ کسی زمانے میں، یعنی بہت پرانی بات ہے یہ، کہ وہاں پہ بھی نظمیہ مشاعرے ہوئے. تو امیر حسین جعفری صاحب، ان کو ظاہر آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح. خود نظم کے حوالے سے ان کا جو نام ہے، ان کا جو کام ہے، پھر ان کا جو خانوادہ ہے، ان کا آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو ادبی خانوادہ ہے اس کا نظم سے کتنا گہرا تعلق ہے. تو نظم کے حوالے سے جب گفتگو کی بات آتی ہے تو ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ایک ایسے شاعر سے گفتگو کریں جو کہ نظم پر نہ صرف نظمیں لکھتے ہیں بلکہ نظم کے حوالے سے اکثر گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ان کی تنقیدی نظر بہت گہری ہے. تو لہٰذا امیر حسین جعفری صاحب کو خوش آمدید. اچھا، نظم جو ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. بظاہر لگتا تو چھوٹی سا ہے، لیکن نظم ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس میں بہت سارے پہلو ہیں اس کے. ہم لوگ ایک محفل میں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے. اگر ہم اچھی طرح سے بات کرنا چاہیں، اگر ہم شعر اصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ موضوع کو ایگزاسٹ کریں، تو ہم اس کے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آج کی محفل میں ہم اس کے چند پہلوؤں پر بات کریں گے.
کوشش ہماری ہوگی کہ ہم خود کو ان چند پہلوؤں تک محدود رکھیں. پھر ہم اسی سلسلے کی مزید محفلیں بھی کریں گے اردو نظم پر ہی, اور ہماری کوشش ہوگی کہ بتدریج ہم اس کے جو مختلف ذیلی موضوعات کہہ لیجیے اس کے مختلف پہلو ہیں ان پر ہم بات کرتے رہیں, تاکہ ایک مکمل بات سب میں ملا کر ایک مکمل بات ہو سکے. مثال کے طور پہ ہم آج براہ راست نثری نظم پر بات کرنے کے بجائے ہم شروع میں جو اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں نظم کی, ہم وہاں سے بات شروع کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ بات آگے بڑھتی رہے گی. اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے, آپ لوگ اس میں مکالمے میں شامل ہوں, اور کوشش یہ رہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی جو بنیادی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہم اس حوالے سے بات کریں. ہماری سوچ ہم رہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کچھ اس کا تھوڑا سا خاکہ لکھ دیں گے, مگر میں ویسی زبانی بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نظم کا اردو نظم کے حوالے سے کچھ جو تعارفی باتیں ہوتی ہیں, جو ایسی باتیں جو ابھی تک ہمارے بہت سے دوست شاعر وہ خود بھی اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ نظم کہاں پر ہے, اردو نظم شاعری میں وہ کہاں موجود ہے, اس کا کیا مقام ہے. پھر یہ کہ اس سے غزل کا تقابل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا بہت عرصے تک, کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں. تو ہم ان پر بات کریں گے, ہم اس کی حیثیت پہ بات کریں گے, ہم اس کی حیاتوں پہ بات کریں گے, اور نظم کو ہم کیسے پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ. یہ کچھ اس طرح کی باتیں آج کی محفل میں ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں پر ہم تفصیل سے بات کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بنیادی باتیں ہیں تو اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ جب لکھنا پڑھنا شروع کرتے ہیں الف بے سے شروع کرتے ہیں, لفظ بنانا سیکھتے ہیں, جملے بنانا سیکھتے ہیں. لیکن جب آپ کسی فلسفی کو پڑھیں گے, مثال کے طور پہ برٹرنڈ رسل نے اپنی کتاب ہے حقیقت المعانی, اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں اس نے بات کی ہے الفاظ کیسے بنتے ہیں, کیوں بنتے ہیں, الفاظ سے جملے کیسے بنتے ہیں, کیوں بنتے ہیں. ان جملوں میں جو یہ ہے ہمارے یہ 5 الفاظ کا جملہ ہے, تو وہ اس میں ان 5 الفاظ میں سے کس لفظ کی اہمیت ہے کس کی نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آپ پہلی بار پڑھیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو میں کیا پڑھ رہا ہوں, لیکن پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ جو بنیادی باتیں ہیں اس میں کتنی ساری چیزیں تھیں جس پہ ہم سرسری گزر رہے ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم ان نظم کے حوالے سے ان بنیادی باتوں پر سرسری نہ بتائیں, ان پہ ہم تھوڑی تفصیل سے بات کر سکیں اور ایسی بات کر سکیں کہ ہماری بات آگے بڑھے, اور اگلی جو ہماری محفل ہو اس میں ہم وہاں سے مزید آگے بڑھیں اور بھی یہ سلسلہ چلتا رہے. تو ظاہر ہے آپ لوگوں کا تعاون اس سلسلے میں چاہیے ہوگا. ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کوشش ہی کریں گے کہ ہم امیر بھائی جو ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اور پھر ان سے جواب ہمیں ملے گا. ظاہر ہے ہمارے سامنے سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, آپ لوگ اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو خوشی ہوگی. بس یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ ہم امیر جعفری سے ان کا موقف لینے کی کوشش کریں. اگر کوئی اختلافی نوٹ بھی ہے اور سوال بھی ہے تو دونوں جتنا مختصر ہوں گے اتنا ہمیں موقع ملے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکیں. تو یہ اس کے ساتھ ہی پھر اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ. تو جناب ایک بار پھر شکریہ, میں بیٹھ جاتا ہوں. بڑی نوازش. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اتنے سب لوگوں کو دیکھا, بہت اچھا لگا. تو وہ ایسا لگا کہ جیسے وہ بیچ میں جتنا عرصہ تھا وہ تو کہیں غائب ہو گیا, اور بالکل یہ ٹورانٹو اب جو ہے وہ ہمارا گاؤں بنتا جا رہا ہے. سچی بات یہ ہے. اور یہ بھی جو آج جس سلسلے کا آغاز کیا فیصل نے, ہمارے درمیان بہت عرصے سے گفتگو جاری تھی. اچھا, یہ جتنی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں جو ہم کتابوں کے ولیمے کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور اس میں سنجیدہ گفتگو نہیں ہو پاتی. اچھا, پھر ایک جگہ کا ایمبیاں سے ایک مزاج ہے, پھر بہت سی تحریکیں, بہت سے جو لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں یا خود کو برانڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اس میں اسپرٹ کہیں جو ادب کیا وہ کہیں ختم ہو کے رہ جاتی ہے. یہ بڑا بنیادی ایشو ہے. سنجیدہ مکالمہ کیسے ہوگا؟ یعنی 500 کی آڈینس ہو یا 10,000 لوگ بیٹھے ہوں, تو وہ ایک ایکٹر کی طرح سٹیج سے آپ کو اپنا مصرع تھرو کرنا پڑتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے, رائٹ؟ اچھا, اب مشاعرہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے قریب چلا جائے. آپ کو پرفارم کرنا ہے اور آپ کو عمران پرتاپ گڑھی کی طرح
6 लाख रुपया मुशायरे का देना। अच्छा, मैं और फैसल बहुत अरसे से या लाहौर में जितनी ज़िंदगी में अब गुजार के आया हूँ, टोरंटो से पहले और अब जब दोबारा गया, तो हम लोग भीड़ से दूर रहते हैं, कभी मुशायरा पढ़ने की कोशिश नहीं करते, ये जो तकदीम व ताख़ीर के मसाइल हैं इनसे दूर रहते हैं कि मुझे कहाँ पढ़ा दिया, ये क्या हो गया, मुझे आखिर में पढ़ना था या पहले। इससे दूर रह के हमने कोशिश की अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के प्लेटफॉर्म से, हल्का अरबाब ज़ौक़ के प्लेटफॉर्म से, हमारा एक अपना फोरम है फरदा के नाम से, तो हम ये कोशिश करते थे कि कम लोग हों। जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास ऑडियंस में तख्लीक कार ज़्यादा है, और सच्ची बात यह है, मैं चाहता भी यही था, क्योंकि हम आप सब, मैं आपका हिस्सा हूँ, हम एक कोशिश कर सकते हैं कि इस फ़िज़ा को तब्दील करें जिसमें एक गैर हकीकीपन सा दराया, बात आर्ट से कहीं दूर जा रही है। तो एक ऐसी फ़िज़ा, ये अब हमारा मुल्क है, हमें यहाँ पे रहना है, हमें इसकी फ़िज़ा को ऐसा बनाना है कि यहाँ पे शेर कहने को दिल चाहे, ना कि हम हिजरत का रोना रहें, हम दूर हैं, हमें वो शेरी फ़िज़ा हासिल नहीं है, वो चाय खाने नहीं है, वो मजलिसी अदब नहीं है, वो नहीं है, फ़लाँ नहीं है, नहीं। इसी तरह की ऑडियंस चाहिए, क्योंकि आप विजनरीज़ हैं, आप लीडर्स हैं। आप में से कॉलम लिखता है मुनीर साहब, फोरम उनका है, और यहाँ पे रशीद नदीम साहब हैं, हमारे सीनियर शायर वहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो इनके पास शागिर्द आते हैं, तो वो एक फ़िज़ा की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है जो आज हमने नज़्म का तय किया, मैं यूजली लिख के बात करता हूँ, ये मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं। एक ज़माने में हम ज़बानी गुफ्तगू किया करते थे, तो ज़बानी गुफ्तगू के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी फिर आप ज़िम्मेदारी ना भी उठाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि लिखा नहीं है ना, आपने कह दिया। लेकिन आज मैं लिख के इसलिए नहीं लाया, मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पे हमारे जो शोरा तख्लीक कार हैं वो हमसे बात करें, वो सवाल करें, नज़्म का जो परसेप्शन है वो क्या है, हम उस पर बात करें। हमारे दरमियान बहुत सी ऐसी बहुत क्लीशे है, आज़ाद नज़्म, ख़ास तौर पे आज़ाद नज़्म के हवाले से वो बिल्कुल ही एक उसकी वो मुख्तलिफ़ तरह की एक सूरत सामने आ जाती है। गज़ल के तरबियत याफ्ता लोग जो हैं, जिनके पास 2 मिसरों की तरबियत है, वो नज़्म की लाइन लिखते हुए बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाते हैं। अच्छा, वो क्या हद फासिल है, वो लाइन क्या है कि वो जो जहन में रहनी चाहिए, वो लाइन क्या इख्तियारी है या आपके अंदर से आ रही है। तो मैंने इसलिए आज लिख के बात नहीं की, तो मैंने सोचा कि आज सवालात और जवाबात करते हैं। राइट जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ऐसा है, मैं एक सवाल से बात शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग जो चाहें उसमें शामिल होते जाइए। बिल्कुल बुनियादी चीज़ ये बताइए कि नज़्म क्या है, शायरी में इसका क्या मकाम है, और इसकी अगर हैत तरकीबी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी तमाम किस्में बताएं, लेकिन अगर इसकी हैत तरकीबी के बारे में कुछ कह सकें। नज़्म जो है, अगर उर्दू शेरी रिवायत के तनाजुर में बात की जाए, क्योंकि जो वेस्टर्न है तो वो हमें एक चीज़ आज तय करनी होगी और इसे समझना होगा कि शायरी का, वेस्टर्न शायरी की मैं बात कर रहा हूँ, अज़ली पैराया नज़्म है, गज़ल नहीं है। पहले इस चीज़ को समझ लें। गज़ल जो है वो अरब, ईरान और इंडो पाक की रिवायत है, इस चीज़ को तय कर लें। और ये 2 बैती जो अरब की थी, कथा जिसे कहते हैं, वहाँ से चलती हुई ईरान में गई और इसने एक शक्ल एक्वायर कर ली, ये हो गई गज़ल। नज़्म हमारे यहाँ मौजूद थी, वो कसीदे की शक्ल में थी, राइट, मरसिये की सूरत में थी। कसीदा जो है वो, या मरसिया जो है, ये भी कसीदा रिसाया है, और वो मरसिये की रिवायत वो भी एक कसीदे की है। तो मगरिब में जो शायरी का अज़ली पैराया है वो नज़्म है, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ हमारे यहाँ जो हमारे गीत हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी नज़्म की एक लोकल शक्ल थी, और उसमें
گریجولی. لیکن غزل جو ہے وہ مقبول صنف ہوئی یہاں پہ. کیوں؟ اور وہ بھی مقبول اس لیے ہوئی کہ اسے بڑے شاعر میسر آئے, بڑی میر جیسے شاعر آئے, غالب جیسے شاعر مل گئے اسے. تو لیکن نظم ایک جو ایک کینوس تھا, وہ ایک وسیع تر کینوس جو تھا وہ نظم ہی تھا. البتہ اردو شعری روایت میں جب نظم ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ موضوعات کے اعتبار سے استثناء کے ساتھ وہ ویسے ہمیں اس میں کم لوگ. ہاں, جدید موج نو کے بعد ایران میں جو ایک تحریک شروع ہوئی اور اسی دور میں اردو میں بھی ایک تحریک شروع ہوئی, تو اس سے جب جدید نظم کا آغاز ہوا تو پھر موضوعات اس میں در ہے. تو ہمارے ہاں جو نظم ہے اس کی یہ شکلیں ہیں, اور اس کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ ایک سیٹ سا فارمیٹ تھا اس کا, وہ فکس تھا. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس میں کچھ جدت لائیں. مثنوی ایک شکل ہے اس کی, وہ بھی نظم ہی ہے. مرثیہ ہے, پھر آگے اس کے مختلف حیتیں آ جاتی ہیں, اوزان کی تقسیم آ جاتی ہے, محمد آ جاتے ہیں, مسمت آ جاتی ہے, مسمن ہے اس میں. کسی کے 8 ارکان ہیں, کسی کے 6 5, وہ اس طرح سے چلتا جو ہے نا وہ سلسلہ جو رہا. لیکن اس کی جو ایک پرانی شکل ہے جو ہمیں جو اقبال تک اگر ہم رکیں تو, اور پھر اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو 1932 کے بعد شروع ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کنٹینٹ کے اعتبار سے جدید تھے مگر حیت کے اعتبار سے روایتی شاعر تھے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں جی صاحب آپ نے جیسا بھی کہا کہ جی زبان کی بات کی, نظم اس طرح اور غزل اس طرح لکھی آتی ہے, تو اس بارے میں ذرا اور وضاحت فرمائیے گا. ان دونوں میں زبان کے اعتبار سے کیا چیز مختلف ہے اور کیا مشترک ہے؟ اصل میں غزل زبان تو وہی ہے جو ہم اردو میں شعر کہہ رہے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے. اسی لفظ کی معنویت, آپ اس کا برتاؤ جو ہے اس کا مفہوم تبدیل کر دیتے ہیں. ادب میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو اصطلاحات ہیں یا لفظیات ہیں اس کے کنٹینٹ میں جو اضافہ ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. یعنی کلاسک کی بہت سی تعریفیں ہیں, ان میں سے کلاسیکی شاعر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ شاعر جو ہے نہ صرف نئی شعری زبان تخلیق کرے بلکہ جو موجود زبان ہے اس کے مفاہیم میں بھی اضافہ کرے, اور وہ جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے اس حوالے سے ایک نئی زبان تخلیق بھی کرے. تو غزل کی زبان تو وہی ہے جو نظم کی زبان ہے, لیکن غزل کی جو روایتی ڈیفینیشن ہے وہ آج کے دور میں وہ بڑا کچھ ریڈیکلس سے لگتی ہے. مثلا آپ عورتوں سے بات چیت کر رہے ہیں, اس کی بنیادی مطلب تو یہی تھا. مثلا یوسفی صاحب کی اگر شرح لے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا پرائی بہو بیٹیوں کے بارے میں منصوبہ بندی ہے. بھائی یہ کیا, زندگی بہت آگے بڑھ چکی, یہیں تک محدود رکھیں گے. اس میں موضوعات کا اضافہ ہو گیا. نئی زندگی نے مجھ کو نئے غم عطا کیے ہیں, مجھے کیا سنا رہے ہو یہ حکایتیں پرانی. احمد مشتاق کا شعر. اچھا, زندگی جیسے ہی تبدیل ہوئی. اچھا, اب یہ لائن جو ہے کہ آپ نے غزل کو کہاں تک محدود رکھنا. میں یہ ابھی یہ سے میں ذرا سے میں ایسے نہیں کہہ رہا, بہت بڑے بڑے شعراء موجود ہیں, غزل میں بہت بڑے مضامین بھی موجود ہیں, لیکن میر اب میں وہ اختلافی بات کرنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں. آج کے عہد میں میر مکمل میر نہیں پڑھا جا سکتا, ہمیں اس کا انتخاب پڑھنا ہوگا. قادر الکلامی اپنی جگہ رائٹ, وہ بہت قادر الکلام ہے, بہت بڑا شاعر ہے. تو سوال یہ نہیں ہے کہ اگر ہم میر جیسے شاعر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اب تمکلیات میر جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہیں, اس کا ایک حصہ بہت باکمال ایک استاد کی حیثیت ہے, ہمارے نصاب کا درجہ ہے. غالب بھی آج کے عہد میں ہم مکمل اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے, زندگی بدل چکی ہے. اچھا, جب ہم ان لوگوں کو ڈال دیتے ہیں اور اسے گلوریفائی کرتے ہیں تو ہم اسے غزل کو گلوریفائی کرتے ہیں. وہ زمانے کے موضوعات تھے,
تو دیکھنا یہ ہے کہ اچھا پھر یہ جو آپ کا سوال ہے غزل کی خاص ٹریننگ ہے، اس میں رائمنگ ہے، نظم، اچھا 2 مصروں میں ایک ہی اکائی ہے. نظم جو ہے وہ ایک کلیت کو سوچنا ہے، ایک ٹوٹیلٹی کو سوچنا ہے. اچھا اب کیونکہ این ممکن ہے آج ہم تھوڑی بہت آزاد نظم پہ بھی گفتگو کر لیں یا آئندہ سیشنز میں بھی کر لیں، تو وہ اس کی بنت جو ہے وہ مختلف ہے غزل کی مصرے کی بنت سے. غزل کی طرح رکھ کے میں نے دیکھا بہت سی نظمیں کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ نظم میں دکھائی کچھ نہیں دیتا، ساتھ ہی دوسرا مصرع آ گیا سجھائی کچھ نہیں دیتا. اچھا پوائنٹ کو ہیمر کرنا، ایگزیجریٹ کرنا، مبالغہ ڈیفینیٹلی شعر کا حسن ہے کسی حد تک. جیسے انیس کہتے ہیں خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو صاحبوں کے تھے تپتے تھے سب کے سب، گران سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. اب یہ مبالغہ ہے لیکن یہ حسن ہے اس شعر کا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ روایت کی حد تک تو وہ بات درست ہے، ایک شعری حسن بھی ہے، لیکن اس زمانے میں لب و لہجہ تبدیل ہو گیا. ہم چیزوں کے ساتھ اور طرح سے جوڑتے ہیں، ہمارے غم تبدیل ہوئے ہیں. تو غزل کی ایک تو جو ازلی روایتی تعریف ہے، ہمارے پاس جدید ہیں، وہ لمبی لمبی پیروں میں لکھا جاتا ہے، وہ دستیاب مضامین میں وہ شعر کہے جاتے ہیں. تو اس میں بیک وقت ہم قادر الکلامی کی داد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے معنی کیا شکار کیا. شاعری معنی آفرینی کا نام ہے، نظم ہو کہ غزل ہو، کچھ بھی ہو معنی آفرینی ہونی چاہیے. لیکن غزل کی روایتی جو شاعری ہے اس میں ہمارے پاس جدید اور جدید تر وین جو ہے نا وہ کم دستیاب ہے. ہمارے پاس مصطفی غالب سے بڑا شاعر ہے. شہرت اگر آپ کو شاعری سیکھنی ہے تو غالب کو نہیں پڑھنا ہوگا، ہمیں مصطفی کو پڑھنا ہوگا. غالب کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں ایک اور لیول. تو نظم جو ہے اس کی بنت مختلف ہے، اس کا اظہار مختلف ہے، اس کا سوچنے کا زاویہ مختلف ہے، وہ 2 مصروں کی اکائی سے مختلف ہے، وہ ایک کلیت ہے، ایک ٹوٹیلٹی ہے. اور اس میں پھر جب اظہار کی صورتیں تبدیل، کچھ تو بالکل ڈائریکٹ ہیں، آپ وہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کچھ ایسی ہیں جس میں ایک یعنی کہ ہم ابہام اور ایہام تک رہتے ہیں. مگر مغرب میں ایک ولفل ایمبیگوٹی بھی ہے تنقید میں، جو نظم کے ذریعے سے آئی ہے. یہ کیسا ابہام ہے، یہ کیسی ایمبیگوٹی ہے، تو وہ طرز احساس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لہٰذا یہ آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ ہے ایریا، پوئٹک ایڈیم ڈیفرنٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ غزل پاپولر صنف ہے تو وہ اس میں اسی کے تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہ نظم بھی لکھتے ہیں. لیکن اس طرح کی نظم جو ایک نظم کا اپنا مزاج یا شناخت ہے، وہ اس سے ان کی نظم مختلف ہے کیونکہ وہ ٹریننگ ایک اور ہے. جی آپ نے ذکر کیا کہ غزل کو جو تھے شعراء وہ میسر ہو گئے، وہ اس سے زیادہ پاپولر ہو گئے. لیکن آپ کے خیال میں کیا غزل اس لیے بھی پاپولر نہیں ہوئی کہ انہیں گائکی کے حوالے سے زیادہ گایا گیا غزل کو، تو نسبت نظم تو بالکل بھی سننے نہیں آتی. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نظم پاپولر نہیں آپ کے خیال میں اس کو کیوں نہیں گایا گیا جتنا غزل کو گایا گیا؟ کیونکہ دیکھیں لوگ غزلوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، آپ نے بھی لیکن وہ جھوم جاتے ہیں جب سنتے ہیں اس کہ نظم کو وہ چیز میسر نہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ ایک بڑا ویژنری، مثلا نثری نظم کی اگر ہم بات کریں تو قمر جمیل صاحب کا جو فیلیور ہے یا اعتراف ہے نثری نظم کے حوالے سے، وہ صنف کا فیلیور نہیں ہے، وہ قمر جمیل صاحب کا فیلیور. قمر جمیل صنف سے بڑے نہیں تھے، رائٹ. وہ یہاں پہ بہت سارے ان کا کہ وہ نثری نظم میرا ایک غلط فیصلہ تھا. بات مختلف ہے. اگر ان کے اندر مثلا سارا شگفتہ نے اچھی نظمیں کہی ہیں، نثری نظمیں کہی ہیں، نسرین انجم بھٹی نے بہت اچھی نظمیں کہی ہیں، پروین شاکر کے ہاں بہت اچھی نثری نظمیں ہیں. ڈیفینیٹلی غزل جو ہے یہ سارے اثر پذیری کے لیے، مثلا وزن میں بھی جو شاعری میں آپ کا جواب کی طرف آتا ہوں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر. جو شاعری میں میٹر کی بات ہے، اوزان کی بات ہے، یہ بھی ایک تہذیبی مسئلہ ہے. قدیم شاعری میں وزن نہیں ہے، وہ اور طرح سے تھی. اچھا اب
कुछ अरसे से वो 200-400 साल से जब मीटर्स तक हम लोग आए, औजान तक आए, फिर उर्दू शायरी में हमने इसके मीटर जो है वो, अब यानी अरब में जो था वो नसर थी ही नहीं, नसर का वजूद ही नहीं था, वहाँ मीटर इस शक्ल में थे। अच्छा, हम तक आते आते, अजम तक आते आते, नॉन अरब्स तक आते आते इसकी बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन मीटर भी जो है एक ये तहजीबी और शायरी में जो असर पजीरी के लिए गायकी, क्योंकि हमारे यहाँ एक ख़ास ट्रेडिशन थी। बहुत शुक्रिया ये मुझे बाबा अपना बिशारत रेहान साहब, हजूर बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, बहुत नवाजिश। तो वो इफ़ेक्टिवनेस के लिए एक टूल है। हमारी एक तहजीब भी थी जिसमें गाना शामिल था। हमारे पास चौपाल की ज़िंदगी भी थी, हमारे पास महफिलें भी थी, हमारे पास जो हमारी रिवायत थी हमारी तहजीब में, उसमें शादी, ब्याह, मरग, हम बैन भी लिखते थे, हम सरशारी के गीत भी लिखते थे, वो उसका हिस्सा था। लेकिन गायकी, मतलब गालिब को ज़रूर तवाइफ ने गाया, लेकिन तवाइफ ना भी गाती तो गालिब इसके बावजूद बड़ा शायर था, वो तवाइफ का मोहताज नहीं था। हाँ, उनके लिए वो एक था। तो गायकी किसी लेवल पे, हाँ, आज़ाद नज़्म के हवाले से आप कह सकते हैं कि नून मीम राशिद को ज़िया मोइनुद्दीन मैसर आ गया। राशिद बहुत अच्छे शायर थे, पायनियर्स में से हैं, लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें तो राशिद उस नज़्म बहुत आगे चली गई। हसन कूज़ागर एक मिसाल है, इस जैसी नज़में नून मीम राशिद के यहाँ 8 से 10 हैं। मीरा जी भी पायनियर्स में से थे, उनकी एक ही चीज़ गाई गई, वो बहुत पॉपुलर हुई, नाज़िया हसन ने गाई, तेरे कदमों को चूमूंगा मुझे तू पास आने दे। ये असल में मीरा जी की लिखी हुई है, लेकिन इसके गायकी के बगैर भी इन दोनों शोरा ने शोहरत हासिल की। हाँ, राशिद साहब को ये ज़िया मोइनुद्दीन किसी लेवल पर नज़्म को मुतारिफ़ कराने में कामयाब हुए, लेकिन फैज़ की और बहुत सारे लोग जब नहीं भी गाए गए थे, अदबी हलकों में संजीदा कारईन तक वो पहुंच जाती है। डेफिनेटली गायकी एक रोल प्ले करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा रोल प्ले करे। मेरे वालिद की शायरी गाई गई है, उस्ताद नज़र हुसैन ने कुछ धुनें बनाई थी, हामिद अली ख़ान वगैरह ने गाई भी थी, लेकिन गायकी के साथ उनकी वो मकबूलियत या उनकी शायरी को जो एतबार हासिल हुआ। देखिए, ये जो है ना शोहरत, ये अब मुझ पे लेफ़्ट का इल्ज़ाम अगर ना लगाएं तो मैं इस जाविये से जवाब दे दूँ। आप वैसे भी लगाएंगे। वो तो है ही। ये सरमायादाराना निज़ाम में ये भी जो है ना, ये चीज़ें मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि ये जो कंज्यूमर साइकी है, हम ब्रांड में हम बड़ी आमियाना, मतलब नासिर काज़मी की इंतहाई ये आमियाना सी गज़ल है, नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ बाल। अब पूरा पाकिस्तान वो नासिर काज़मी ये तो नहीं है, नासिर काज़मी इससे बड़ा शायर है। जो गाया गया है नासिर काज़मी उससे बहुत बड़ा शायर है, जो उसकी गज़ल हिट हुई है उससे वो कहीं बेहतर शायर है। तो वो गाने में तो बाज़ औक़ात ज़ौक़ की बात है, पब्लिक में चीज़ें मकबूल हो जाती हैं। मकबूलियत बिल्कुल मयार नहीं है कि अगर आप ये कहें कि एक शख्स बहुत मारूफ, मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से ऐसे शायर मारूफ हैं, आप यकीन कीजिए कि वो शुतर गुरबा नज़में कहते हैं, और वो औज़ान और औसान दोनों ही ख़ता होते हैं उनके, मगर वो पॉपुलर है। तो जो शायरी है वो तो इससे एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो गायकी किसी लेवल पर डेफिनेटली रोल प्ले करती है, मगर ज़रूरी नहीं। जी, अच्छा, आपने रेलेवेंस की बात की, तो अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो कोई भी सिंफ होगी वो एक जगह नहीं रुकेगी, वो हमेशा आगे बढ़ेगी, गज़ल हो या नज़्म हो या कोई और। तो ऐसे तो यूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी शायर कभी भी मुकम्मल रेलेवेंट नहीं होगा, हमेशा उसके यहाँ का जो बड़ा काम है वही रेलेवेंट होगा। तो जैसे मीर की मिसाल है, उसी तरह इकबाल की मिसाल भी दे सकते हैं, और उसी तरह आप तमाम शुरा के बारे में यकीनन कह सकें। तो ये जो रेलेवेंस है, इसका ताल्लुक फिर नज़्म से या गज़ल से तो नहीं हुआ, इसका ताल्लुक कंटेंट से है। और इसमें बड़ी अहम बात यह है कि बाज़ औक़ात सिन्फ भी आपको महदूद करती है आपका, यानी साहिर और फैज़ का एक फ़र्क है, और फैज़ और जालिब का एक फ़र्क है, ठीक, एक फ़र्क है। लेकिन वो तख्लीक़कार जो
جس کے ہاں تاریخ کا ایک ازلی شعور ہے، جس کے ہاں جبر کا ایک شعور ہے، جس کے ہاں جو شعری روایت سے آگاہ ہے، تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی انسانی جبر جو ہے اور انسان جس استحصال کا شکار ہے، یہ موضوع ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا، رائٹ؟ اگر آپ یہاں تک رہیں گے نیند کو بد دعا نہ دے جانا، گیسوں کی ہوا نہ دے جانا، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، رائٹ؟ معاملات اس سے مختلف ہے، زندگی سنجیدہ ہے اس سے، یعنی یہ ایک لیول تک، ٹین ایج رومانٹسزم ایک لیول تک ہوتا ہے، لیکن جہاں انسان کی بات ہوگی یہ موضوع ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا۔ ہماری اردو شعری روایت غزل جو ہے، اس کے محبوب موضوعات کیا ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہ تصوف ہے، گل و بلبل ہے اور ہجر و وصال ہے۔ اچھا، آج کے زمانے میں یہ کیا ہے؟ تصوف جو ہے، اگر ٹالرنس اتنی ہو تو یہ عباسی دور کی اختراع ہے، اس کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں کہ صوفی شاعر، بھائی وہ کیا صوفی، یہ صوفی کیا ہوتے ہیں؟ تصوف، صوف، یہ عربک میں موجود ہی نہیں ہے لفظ، یہ عباسی دور میں کوائن ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم نے ایک اسلامی فلسفہ اسے تصوف قرار دے دیا، اور یہ جتنے شعراء ہیں، یہ جتنے ہمارے پاس پنجابی کے بڑے شعراء ہیں، انہیں صوفی شاعر کہا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ انکلوژن کے قائل تھے، جتنی ڈائیورسٹی ہمارے خطے میں موجود تھی، ہم ان ملکوں میں آ کر روتے ہیں انکلوژن کا، ڈائیورسٹی کا۔ آپ سوچئے کہ انڈیا میں، جوائنٹ انڈیا میں، ہر 25 کلومیٹر پہ 10 کلومیٹر پہ زبان بدل رہی ہے، لہجہ بدل رہا ہے، مذہب تبدیل ہو رہا ہے، رائٹ؟ فرقے، اس کی انٹرپریٹیشن۔ اچھا، اتنی ڈائیورسٹی میں ان لوگوں نے جب لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی تو ہم نے اسے تصوف سے جوڑ دیا۔ تو یہ موضوعات تھے ہماری، یعنی تصوف بہت ہے، گل و بلبل اور ہجر و وصال، اور اس کے بعد حمد، اور اس میں وہ شامل ہوئے، اور اس کا ایک سیٹ پیٹرن تھا، یعنی قصائد جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ ریلی حمد سے شروع ہوتے تھے، پھر وہ نعت پہ آتے تھے، اس کے بعد وہ آگے پھر وہ تشبیب کا ایک حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کا ایک فکس پیٹرن ہے۔ تو اب یہ محدود سے موضوعات ہیں، اب اس کی ریلیونس جو ہے علوم میں ترقی ہو گئی ہے، فکری سطح پہ۔ مثلا ایک زمانے میں ہم جب یونیورس بولتے تھے لفظ، تو اس سے ہم نون یونیورس جو تھا اس سے مراد دیتے تھے۔ آج جب ہم یونیورس بولتے ہیں تو اس میں نون اور ان نون دونوں شامل ہیں، مائکرو اور میکرو یونیورس دونوں شامل ہیں۔ ہم اس سے آگاہ ہیں یا نہیں ہیں؟ موضوعات تبدیل ہوئے۔ اچھا، اب پھر بڑا ایک، میں خود ہی ایک سوال قائم کرتا ہوں، تو کیا یہ جو علوم کی ترقی ہے یہ ہماری شاعری پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ سوال پھر اسے ہمیں، کیونکہ ان فورمز کا، اس اسٹڈی سرکل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو چینج کریں۔ آج کا جو شاعر ہے وہ ایک انسٹرومنٹ کی طرح ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے میں اکثر یہ ایک بات کہتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان کے فین اسے سنگر سمجھتے ہیں، میں اسے ایک انسٹرومنٹ سمجھتا ہوں، یعنی کہ 30-32 سازوں میں جو 33واں ساز تھا وہ نصرت فتح علی خان تھا، اس ارینجمنٹ کا ایک حصہ تھا۔ وہ جو آواز لگاتا تھا وہ اسے کنٹریبیوٹ کر، جو اس کے ساتھ ارینجمنٹ ہے پورے کا پورا، بینی شاعر ہے اور آج کے عہد کا شاعر ہے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جس کے پاس ایک آگاہی ہے، ایک اویئرنیس ہے، وہ سینسٹائزڈ ہے، وہ جدید علوم سے آگاہ ہے، سب کچھ ہے، تو کیا وہ جدید علوم یہ سب جو اس میں شامل کریں گے؟ یہ بڑا اہم حصہ ہے اس کا، نہیں۔ سوال مختلف ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن شاعری کا ایک منصب ہے، وہ ہمیں نہیں بھولنا۔ اور شاعری سے کچھ مطالبات ہیں قاری کے اور کچھ سامع کے۔ اچھا، شاعری کا منصب، ازلی منصب ہے کیا؟ یہ مجلس کی چیز ہے۔ شاعری کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں، مثلا ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ پوئٹری از ریکلیکشن آف تھاٹ ان دس اسٹیٹ آف ایموشنز، اوکے۔ دوسری ہے ریکلیکشن آف تھاٹ ان دی اسٹیٹ آف ٹرنکویلٹی۔ میں ایک اور تعریف کے ساتھ
وہ مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوئٹری از اے سب لائن سانگ. اگر وہ سب لائن نہیں ہے تو اس کا وہ اپنے منصب سے کہیں نیچے ہے, اسے ریڈیبل ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں, بلکہ آپ کے میں نے جو سوال نامہ بھی میری نظر سے گزرا اس میں نے دیکھا بھی ہے کہ جدید شاعری میں مختلف ہونے کے لیے ایک کھردرا پن اس میں شامل کیا جاتا ہے, اس میں علوم شامل کیے جاتے ہیں. پیٹر شارٹ ایک یورپین شاعر تھا, یہ وہ تھا جس نے رسول حمزہ توف کی نظم سرکہ کی تھی کہ اگر تم سے 100 لوگوں نے محبت کی ہے تو ان میں سے ایک رسول حمزہ توف ہوگا. بڑی معروف نظم. اب وہ اس کے بارے میں وہ بڑی بین الاقوامی سی شاعری کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یونائٹڈ نیشنز کے شاعر ہیں, آپ شاعری کیجئے, آپ پوری دنیا کے مسائل اس میں گھسا رہے ہیں. آپ شاعری یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تسلیم کیا جائے, بہت آگاہ آدمی تسلیم کیا جائے. نہیں, شاعری کا ایک منصب ہے. وہ مجید امجد کا ہے کہ تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے, ہیں تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے, تم دور جا کے بس گئے میں ڈھونڈتا پھر. رائٹ. اچھا, اب شعر یہ ہے, ہاں دل سے نکلا. کدا کدا تیری یادیں صبح صبح تیرا غم, ہاں تیرے خیال کے پہلو سے اٹھ کے جب دیکھا مہک رہا تھا زمانے میں 4 سو تیرا غم. اب اس میں ایک بڑا شعر آئے گا. غبارے رنگ میں رس ڈھونڈتی کرن تیری دھن, غبارے رنگ میں رس ڈھونڈتی کرن تیری دھن, گرفتے سنگ میں بل کھاتی آب جو تیرا غم. اب یہ شاعری کا ایک منصب ہے. اگر یہ سب لائن ہوگی اسے انجوائے کرنا ہے ہمیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک شاعر جو ہے وہ انسٹرومنٹ کی طرح ہے, اس کے اندر یہ ٹریننگ یہ نہیں کہ آپ خانہ خانہ بانٹ کے اور ایک شعوری کوشش کے ساتھ ایک آورت کے ساتھ آپ یہ ایفرٹ کریں. نہیں, مجھے یہ جدید نظم کے بارے میں فلاں پی ایچ ڈی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. نہیں, مثلا مجید امجد میں نے کتنی تعریف کی ہے, بہت عمدہ شاعر ہے, لیکن خواجہ ذکریہ اگر انہیں نہ ملتے تو شاید وہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھے, اور جامعات میں انہوں نے خواجہ صاحب نے انہیں مجید امجد صاحب کو وہ گھسا دیا. اچھا, اب وہ اس وقت وہ ہیڈ بھی ہو گئے شعبہ کہ ہر بندہ مجید امجد پہ بات کر رہا ہے, تو وہ ایک خاص طرح کا ایک بیانیہ بھی تخلیق کیا گیا. لیکن ایک اور بڑا ایشو ہے, ہمارے ہاں اردو میں تنقید کمزور تھی. جدید نظم کا جو پرسیپشن انہوں نے وہاں سے پڑھ کے کیا وہ بھی درست نہیں تھا. انہوں نے ایک خاص انداز سے نظم کو دیکھا, خاص طور پہ جدید نظم کو اس انداز سے دیکھا, وہ سمجھ ہی نہیں پائے. مثلا ایزرا پاؤنڈ نے اسے اسٹرکچر کیا اس کے جدید امیج اسکول میں. ونڈ ہیم لوئس تھا اور اس کے ساتھ تھا وارٹسزم کی ایک مفتی. میری اور خالد سہیل صاحب کی جو ہے نئی کتاب جو اس وقت امیزون پہ موجود ہے, ہم نے اس پہ یہ بحث چھیڑی, رائٹ, کہ انہوں نے اسے کس انداز سے. لیکن اس زمانے میں جو اس زمانے کے بڑے شاعر تھے جن پہ تنقید لوگوں کو, والٹ وٹمن تھا یا ٹی ایس ایلیٹ تھا یا ان سے پہلے کے جو لوگ تھے ہمارے ہاں جو پڑھے جا رہے تھے, ان پہ ایک تو تنقید وہاں پہ موجود نہیں تھی, لیکن یہاں پہ ایک مخصوص مذہبی مزاج کے ساتھ. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مذہب ادب کی جمالیات جو ہے وہ مذہب سے کشید کی جاتی ہے. اچھا, لفظ جو ہے ہمارا جسے ہم جس کا برتاؤ کرتے ہیں یہ اس تہذیب میں سے نکلا ہوا, ہمارے کلچر میں سے, ہمارے رہتل میں سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. یعنی جب آپ سوچتے ہیں تو وہ لفظ بھی بعض اوقات آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. یعنی ہمارے ادبی زبان میں مذہب موجود ہے کسی نہ کسی لیول پر, کیونکہ وہ زبان تخلیق اس انداز سے ہوئی ہے. تو بہرحال آپ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے 2 باتیں کی. ایک آپ نے شروع میں بات کی تھی تصوف کی, اور آپ نے کہا کہ وہاں اس کو مذہب سے جوڑ دیا جاتا ہے. وہاں پر جس چیز کو مذہب سے جوڑا گیا اور تصوف کے نام پہ وہ تھی انسان دوستی. ابھی آپ نے یہ کہا کہ مذہب جو ہے اس سے کشید کیا جاتا ہے مضامین کو, یا تو
یہ بات ظاہر غلط نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے جو صرف اردو میں نہیں، اردو کے علاوہ جتنا بڑی لٹریچر ہے اس میں آپ کے پاس بہت کچھ مذہب سے کشید کیا گیا ہے، اور وہ بڑی بڑی نظمیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو ایک طرف یہ ہے، اور ایک دوسری طرف آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں انسان دوستی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ خواہ مذہب سے جوڑ دیا تم نے تصوف کہہ کر. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کو تو ہم مذہب سے کشید نہیں کرتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھی ہماری تاریخ ہے اس کی وجہ سے مذہب سے بہت کچھ کشید کیا گیا ہے، ہر مذہب سے، اور ہر قوم کی تہذیب میں اور اس کے لٹریچر میں. یہ بس ایک اضافہ کرنا چاہتا. اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہیں تو. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی پرانی ویسٹ میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، پیراڈائز لاسٹ دیکھتے ہیں آپ ملٹن کو، یا چوسر پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز پڑھتے ہیں آپ، ببلیکل تھیمز ہیں اس کے ساتھ، اور اسی کے نتیجے میں ایک اخلاقیات بھی قائم تھی. اچھا، اسی کے تدبر میں جب ہم اردو میں آتے ہیں تو ہمیں یہی رویے یہاں پہ بھی ملتے ہیں، رائٹ. تو بات یہ ہے کہ وہ تھیمز، وہ جمالیات انہوں نے کشید کی ڈیفینیٹلی، لیکن وقت کے بدلنے کے ساتھ تحریکیں، مثلا سینس ان نان سینس کے نام سے ایک کتاب ہے. یہ ایک پوری موومنٹ تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد. انسان، وہ اس کا محرک یہ تھا کہ شاعری کو ایبسرڈ رکھیں، کیونکہ انسان اتنا غیر سنجیدہ ہے، وہ آخر کار خود کو تباہ کر لے گا. لہذا سمجھداری کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بے معنی گفتگو کی جائے، یاوہ گوئی کی جائے، اور اس طرح کی نظمیں کہی گئی، رائٹ. اچھا، وہ جتنے ڈھانچے قائم کیے گئے تھے انہیں توڑا گیا ایک رد عمل کے طور. تو یہ ایک رویہ تھا، لوگ اس طرح زندہ رہتے تھے، یہ ایک روایت تھی. اس میں جب یہ ترقی پسند آتے ہیں اور سیکولر خیالات کے آتے ہیں، یا ابن رشد کے بعد جب فلسفے کی صداقت، ٹروتھ ڈبل ایجڈ، اس نے کہا کہ صداقت دو گنا ہے، تو اس میں یہ جو نئی اس میں رویے در آئے، انہوں نے مذہب کو جدا کیا اور فلسفے کی صداقت کو جب تسلیم کیا انہوں نے، تو اس کے بہت سے اثرات ہیں ہمارے یہاں. اور پھر ہمارے یہاں ایک شعوری کوشش بھی ہوئی کہ ہمیں اسے مذہب سے جدا رکھنا ہے. اور ایک پورا نیٹشے جیسے لوگ جو تھے، وہ ان کی فکر بھی کہا فرما تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے کے لیے الہی یا آسمان کی ضرورت نہیں. میں ویسے بھی جی پلیز جی. تو وہ ان اے وے یہ ایک ہماری ٹریڈیشن ہے، اور میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ اس کی وہ کشید نہ کی جائے. ہمارے پاس مرثیہ پورے کا پورا جو ہے وہ مذہب سے کھڑا ہوا ہے، اور اس میں بہت اعلیٰ درجے کی شاعری موجود ہے. لیکن نئی تحریکیں جو ہیں، نئی فکر جو ہیں وہ، اور خاص طور پہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو مغرب کے اثرات ہم پہ آئے، تو مذہب سے کچھ کنارہ کشی ہوئی، سرمایہ دارانہ نظام، اس کے بعد ایک مختلف رویہ ہمیں شاعری میں نظر آتا ہے. جی منیر صاحب. میں آپ کی بات کی توسیع کرنی چاہتا ہوں مذہب کی بنیاد پہ، کیونکہ یہاں پہ ایک غلط فہمی عوام میں پیدا ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی تصحیح کروں آپ کی بات کی توسیع کرتے ہوئے. بنیادی طور پہ، اور یہاں پہ کینیڈا کے بہت بڑے اسکالر نارتھروپ فرائی نے اس پر بہت کام کیا ہے، جس پہ اس نے یہ ثابت کیا ہے، بہت محنت سے، جیسے ملٹن کا ذکر کیا آپ نے، دوسروں کا ذکر کیا، اس نے ثابت کیا ہے کہ مغرب کی ساری شاعری بائبل کی اسطورہ کے تابع ہے. جی بالکل ہے. اسی طریقے سے جی اپنی ترقی پسند شاعری کو آپ دیکھنے چاہیں گے تو آپ دیکھیں قرآنی اسطورہ کے تابع ہے. فیض کہتے ہیں جب اہل حکم کے سر اوپر یہ دھرتی دھڑ دھڑکے گی، تو اذا زلزلت الارض زلزالہا سے براہ راست یہ کلام آ رہا ہے. تو فرائی نے، بعد میں بلوم نے، جو شیکسپیئر کا اسکالر ہے، اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنی بھی بڑی شاعری ہوگی، چاہے وہ آزاد نظم میں ہو چاہے کہیں پہ، اس کی جو اسطورہ ہے، اس کے جو استعارے ہیں، وہ مذہب سے ہی کشید ہوتے ہیں، اس میں مذہبیت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ مذہب کی جو صحائف ہیں بہترین الفاظ ہیں. کیونکہ جب بائبل کا ترجمہ انگریزی میں کرنے کی مشکل پڑی تو پوری 16ویں صدی کے اندر پوری کمیٹی بٹھائی گئی جو اعلیٰ ترین شاعروں کی اور علماء کی کیا کہتے ہیں کمیٹی تھی، جو بائبل کے کرنٹ ٹرانسلیٹ، جس کو کنگ جیمز ورژن کہتے ہیں، وہ کر رہی تھی، تاکہ جو بنیادی رتم ہے، جو بنیادی غنا ہے، جو بنیادی استعارے ہیں، وہ کھو نہ جائیں. تو اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ، اور دفعہ معقولات میں جگہ ہے تو معاف کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ہم عوام کے طور پہ مذہب جو سمجھتے ہیں، وہ شاعری میں وہ بات مذہب کی وہ نہیں ہے. بہت اچھا کیا آپ نے. دوسرے صاحبان جو فیض کی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی، اس طرح بہت لوگ فیض کو ملامتی صوفی کہنے لگ گئے، which is not true. لیکن یہ ہے کہ بہترین شاعری جو آپ کے آئے گی وہ اسی اسطورہ سے آئے گی جو اب سے ہزاروں سال پہلے بن گئی ہے.
کیونکہ شاعری آپ نئی نہیں کرتے ہیں، پرانی شاعری کو دہرایا جاتا ہے، اس کی ریزوننس ہوتی ہے، اس کا ارتعاش ہوتا ہے. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت عمدہ یہ اس بات کو پھیلایا، اور میں اسی کو تھوڑا سا اور آگے، ہمارے یہاں جو مزاج ہے وہ اس میں ہم شاعری میں ایک التزام ہے، تلمیحات ہیں. اچھا جب ہم وہ حوالے لے کے آتے ہیں، میں ابھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، رائٹ، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. اور فیض صاحب کے ہاں، فراز صاحب کے ہاں ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں. اچھا اب یہ پورے کا پورا اس کا التزام، اس کے جو تلمیحات ہیں، تشبیہات ہیں، ہم ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ہم کسی لیول پہ جا کے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اوکے، اب سوال یہ ہے کہ پھر نظم اس سے کب کیسے مختلف ہوگی؟ وہ ایسی کون سی جمالیات ہے جسے اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، نظم کے شاعر پہ ذمہ داری کیا عائد ہو رہی ہے، کہ اگر وہ کچھ ایسا کہنا چاہتا ہے کہ وہ اگر مذہب ہے کیا. ایک تو ہے کہ میں جب نیا نیا اس شہر میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ خالد سہیل جب ایسی باتیں کرتے تھے تو لوگ انہیں بائک آؤٹ کر دیتے. میں مذہب کے خلاف بالکل بات نہیں کر رہا، میں توحید پرست ہوں، لیکن مذہبی مباحث جو ہیں یہ بالکل یہ ادبی مباحث جو ہیں یہ ایڈلٹ کانورسیشن کی طرح ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں فوری طور پہ رد عمل نہیں دینا ہوتا، رائٹ. اب یہ پورا ایک سوچ کا ایک سلسلہ ہے. مثلا اردو غزل کی روایت جہاں سے ہماری نظم سے مختلف کیوں ہے، مثلا 3 سکون ہے، سب کے ہندی ہے، سب کے عراقی ہے، خراسانی ہے ہمارے پاس، اور سب کے ہندی ہے. پاپولر ترین جو ہے وہ لاسٹ ہے، سب کے ہندی. اب یہ شاعری جب بھی ہوگی پہلے مصرے میں دعویٰ ہوگا، دوسرے میں دلیل ہوگی. چمن میں گل نے جو کل دعویٰ جمال کیا، جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا. اب ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے. آپ پوری روایت اردو نکال کے دیکھ لیجئے، سراج اورنگ آبادی سے شروع ہو جائیے اور آخری شاعر تک آ جائیے، دعویٰ دلیل، دعویٰ دلیل، دعویٰ دلیل. اس سے باہر غالب ہو، میر ہو، مصطفی ہو، یہ بے دل ہو، بہت بڑا شاعر ہے بے دل، 80,000 سے زیادہ اشعار لکھے ہیں، اور اس میں کمتر درجے کے اشعار ہے ہی نہیں. ایسا شاعر ملتا ہی نہیں آپ کو اردو اور فارسی شعری روایت میں، اتنا بڑا شاعر ہے بے دل. لیکن یہ ایریا یہی ہے، ایک مصرے میں دعویٰ ہے، دوسرے میں دلیل ہے. نظم کا شاعر اس سے مختلف ہے آل ٹوگیدر. مثلا وہ بات شروع کرتا ہے، عجیب وہ سیل تھا کہ جس نے کنارے دریا کی سرحدوں میں نئے اضافے کیے ہیں، تازہ زمین آباد کر گیا ہے. اب اس مصرے کی ساخت، اس کا فیبرک، یہ ساؤنڈ کرتا ہے لیریکل، روایت کی زبان بھی ہے، اظہار بھی ہے، مگر یہ جتنی بحث ہم نے کی ہے یہ اس سے ایک مختلف ساخت کا مصرع ہے. نظم کا نام ہے وصال، اس کے 6 مصرے ہیں. پہلے 3 لائنوں میں ماسٹر شاٹ اسٹیبلش ہوتا ہے، آخری 3 مصروں میں وہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے. ان اے میتھمیٹیکل وے ایک پوری ایکویشن ہے. لائنیں سنیے. عجیب وہ سیل تھا کہ جس نے کنارے دریا کی سرحدوں میں نئے اضافے کیے ہیں، تازہ زمین آباد کر گیا ہے. اوکے. عجیب وہ دھوپ تھی جو پیش سحر کی ساعت کے گھر میں اتری، تو جیسے سوئے ہوئے لبوں پر نشان الفت لگا گئی ہو. عجیب لمحہ تھا جس نے سر پہ چمکتے سورج کے گرم رستے پہ پا برہنہ سفر کیا تھا. رائٹ. اب یہ ماسٹر شاٹ اسٹیبلش ہو گیا. اب یہ تینوں مصرے ہیں کیا؟ وائے وہ دھوپ تیرے جمال کی تھی. میں پھر سے جوڑ کے پڑھتا ہوں. عجیب وہ سیل تھا کہ جس نے کنارے دریا کی سرحدوں میں نئے اضافے کیے ہیں، تازہ زمین آباد کر گیا. عجیب وہ دھوپ تھی جو پیش سحر کی ساعت کے گھر میں اتری، تو جیسے سوئے ہوئے لبوں پر نشان الفت لگا گئی ہو. عجیب لمحہ تھا جس نے سر پہ چمکتے سورج کے گرم رستے پہ پا برہنہ سفر کیا تھا.
وہ دھوپ تیرے جمال کی تھی، وہ سیل میرے خیال کا تھا، وہ لمحہ تیرے وصال کا تھا. رائٹ. اچھا اب یہ وہ پورا ایک التزام ہے. رائٹ. اچھا اگر اس نظم میں ہم یہ ایک جدید تر شاعر کی نظم ہے، اوکے، یہ وصال کے موضوع پہ ہے، لیکن یہ وصال مختلف ہے. رائٹ. جو ہمارے پاس وصال، اچھا ہمارے ہاں بہت سے شعراء ایسے ہیں جو وصال کے معنی نہیں جانتے. میں معذرت کے ساتھ میں کوئی انٹیلیجنس نہیں کسی کی انسلٹ کر رہا. وصال یا ہجر کے معنی نہیں جانتے، میں معافی چاہتا ہوں. اس ہم نے کہا ہجر و وصال کی. ہجر ہے کیا؟ ہجر وصال کے بعد کی کیفیت کا نام ہے، وصال سے پہلے کی نہیں ہے. ہم نارسائی کو ہجر سمجھ رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، ہجر اس سے بالکل مختلف شے ہے. ایک بار وصل کی کیفیت سے آپ آشنا ہو چکے ہیں، دوبارہ نہیں ہوگا. اصل میں آپ یقین کیجئے، یہ غزل کی روایت یقین کیجئے کہ کئی بار مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا بہت چھچھورا پن اس میں کا، یعنی عجیب سی بات ہے یہ کیا ہو گیا. یعنی آپ اس ہجر و وصال پہ مثلا آپ واسوخت جیسی چیزیں لے کے آ گئے. بس آپ واسوخت ہے کیا؟ واسوخت یہ ہے کہ بھائی مجھ سے آپ کا وصال ہو جائے تو اچھا، ورنہ یہ تو قبر میں کیڑے کھا جائیں گے جسم. اب اس پہ کیا شعر کہنا. اب یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ ایک جس سے لوگ ٹرین ہو کے آئے ہیں. اور اس میں وہ غزل کی شاعری پہ جب جھوم جھوم کے داد دی جاتی ہے، آپ لکھیے نا، وہ خاموشی انگلیاں چٹکا رہی تھی اے شکیب، وہ خاموشی انگلیاں چٹکا رہی تھی اے شکیب، یا کہ بوندیں بج رہی تھی رات روشن دان پر. یار یہ بھی تو غزل ہے، یہ ہے جدید تر غزل. میں اسے کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار کے. مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے. تو یہ آل ٹوگیدر تو وہ غزل میں جہاں سے ہماری بات چھڑی، اگلے سوال تک آ جاتے ہیں ہمارا. ہاں یہ جو آپ نے بات کی، میں ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے بات کی کہ وہ مثال طور پہ آپ نے ہجر و وصال کی بات کی کہ اب اس لوگوں نے اس کو جو شروع کر دیا. تو یہ غزل سے زیادہ یہ تو شاعر کا مسئلہ ہوا نا. اور یہ جو نظم کا شاعر ہے، ابھی 20 سال بعد ہو سکتا ہے وہ نظم کا شاعر جو ابھی آپ نے لائنیں سنائیں انہیں کو گھسیٹ گھسیٹ کے اپنی نظریں بنا رہا ہوں. تو یہ تو پھر صنف کا مسئلہ نہیں ہوا، یہ تو رویے کا مسئلہ ہوا. نہیں، بات یہ ہے کہ جس صنف میں آپ شعر کہہ رہے ہیں اس کی اپنی کچھ ہے، قیود ہے. غزل کی بنیادی تعریف یہی ہے کہ عورتوں سے بات چیت. اب یہ شکیب تک آتے آتے اپنی شکل تبدیل کرتی ہے، فراز تک آتے آتے بدلتی ہے، یا ہمارے ہاں اور بہت سے اچھے شعراء، میں بہت ناصر کاظمی کے ہاں آتے آتے اپنا مزاج تبدیل کرتی ہے، ظفر اقبال کے ہاں پہنچتے پہنچتے بالکل ہی مزاج تبدیل کر جاتی ہے. یہ مسئلہ شاعر پہ نہیں ہے. جب آپ روایت سے جڑ کے شعر کہیں گے، مثلا وہ ٹی ایس ایلیٹ کہتا تھا کہ بڑی شاعری جو ہے وہ یا آپ کو نئی شاعری کے لیے روایت سے منیمم ڈیویٹ کرنا ہوگا. رائٹ. جب آپ منیمم ڈیویٹ کرتے ہیں تو آپ اس روایتی صنف سے آپ جان کیسے چھڑائیں گے؟ آپ اس کا تغزل کو تو قائم رکھیں گے. اب جو تغزل کا پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں ہے، غنائیت کا ہے، لیریسزم کا ہے، ایک خاص طرح کی ایک فضا ہے جو آپ کو بعض اوقات، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس غزل میں بہت بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، لیکن وہ 4 5 6 10 لوگ ہیں نا. آپ اگر پوری روایت کو کودا تیرے آنگن میں کوئی دھم سے نہ ہوگا، جو کام ہوا ہم سے وہ رستم سے نہ ہوگا، یہ بھی تو غزل کا شعر. اب ہم کیا کریں؟ ڈرامہ. ہاں نہیں ہے نا. اب اس کا مزاج ہے یہ. آن دی ادر ہینڈ جب ہم مجید امجد تک آتے ہیں، وہ کہتا خدایا اب تو یہ کیسی بہار آئی. خدا تو خیر کس نے اس کا عکس نقش پا دیکھا، نہ دیکھا تو بھی دیکھا، اور دیکھا بھی تو کیا دیکھا، مگر توبہ میری توبہ، یہ انسان بھی تو آخر ایک تماشا ہے. یہ جس نے پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا بڑے جتنوں سے سیکھا. ابھی کل تک جب اس کے ہونٹ محروم زرختاں تھے، ابھی کل تک جب اس کی ابروں تک منہ پیچاں تھے، ردائے سرزماں اڑے لرزتا کانپتا بیٹھا، ضمیر سنگ سے بس ایک چنگاری کا تعلق تھا، مگر اب تو یہ اونچی ممٹیوں والے جلاؤ خانوں میں بستا ہے. ہمارے ہی لبوں سے مسکراہٹ چھین کر ہم پہ ہنستا ہے. خدا اس کا، خدائی اس کی، ہم کیا ہیں؟ چمکتی ہوئی موٹروں سے اڑنے والی دھول کا ناچیز ذرہ،
پھر آگے کیا ضروری روز بدلے گا نظام قسمت عالم، سجے گی ایک نئی دنیا، بسے گا ایک نیا عالم، شبستان میں نئی شم میں گلستان میں نیا موسم، وہ رت اے ہم نفس جانے کب آئے گی، وہ فصل دیر رس جانے کب آئے گی، یہ 9 نمبر کی بس جانے کب آئے گی۔ یہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال گیم ہے، رائٹ؟ یہ ایسا لگتا ہے ایک ذہین آدمی کی۔ اچھا، شاعری کے بارے میں ایک اور چیز، روایتی شاعری میں ہمیں اس سے جدا ہونا ہوگا، کیونکہ ہم نظم پہ بات کر رہے ہیں۔ میں غزل کی مخالفت نہیں کر رہا جوش صاحب کی طرح، میری تربیت غزل سے ہوئی ہے، میں نے جو کچھ سیکھا ہے آنیسٹلی ہم نے یہ ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا، لیکن بات کو آگے بڑھنا ہے۔ اب اسے ہم ایک سنگھاسن پہ بٹھا کے اسے مقدس تصور کرنا شروع کر دیں تو یہ تو اسے روک دیں گے نا۔ ہم بات کو آگے بڑھانا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور بنیادی بات نظم ہو کہ غزل بات تو شعر کی ہے، شاعری کی ہے۔ جی جنید، آپ کوئی سوال کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایک بات کہی کہ غزل کی بنیادی تعریف جو ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا، میرے خیال میں ایک موضوعاتی تعریف ہے، اور معنوی تعریف میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ، اور وہ معنی نکلتے بھی ہیں کہ درد و غم، اندوناک، اس طرح کے باتوں کو بیان کرنا غزل کا وہ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ اس سے قطع نظر کہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں، وزن، بحر، اوزان اور مختلف اقسام، صرف مختصر یہ بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں غزل زیادہ مقبول ہے۔ ایک عام آدمی جو کہ ان ٹیکنیکلٹیز سے واقف نہیں ہے، وہ سنتا ہے اور وہ غزل کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ لوگوں سے مراد آپ انڈو پاک کے لوگ؟ عام لوگ، ہاں، مطلب سارے جس چیز کے مطلب غزل جی میں گزارش کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ انڈو پاک کی ہی صنف ہے، لیکن دنیا میں نظم کہی جاتی ہے، وہاں غزل نہیں کہی جاتی۔ غزل عرب اور فارس سے جی ہاں، ہمارے پاس آ گئی، اور اب ہمارے ہاں زیادہ انڈو پاک میں یہ زیادہ مقبول ہے، یعنی یہ جو اس میں جتنی اردو، خاص طور پہ ہم اگر اردو کی بات کریں تو اس میں کتنے فیصد؟ پاکستان میں تو 7% کی زبان ہے، رائٹ؟ لیکن 62% آف پاکستان، پنجاب جو ہے وہ اس کے بڑے شاعر غزل ہی کہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس خطے کی زبان ہے، لوگوں میں مقبول سے لوگوں سے مراد ہم پوری دنیا کو نہیں لے سکتے۔ پوری دنیا میں آج کا آدمی پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کی نیٹ تک رسائی ہے۔ بیک وقت آج کل میں بہت سے دیکھ رہا ہوں نیٹ پہ شعراء کے ترجمے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں، اور وہ زیادہ تر نظم کے شعراء ہیں، کیونکہ غزل میں اچھا آپ کے بات سے ایک بڑی اچھی بات نکلے، جو شاعری ترجمہ ہوتی ہے جب دوسری زبان میں آتی ہے، رائٹ، تو بڑا ایک عجیب کھیل ہوتا ہے۔ بہت ساری شاعری، اردو شاعری انگریزی میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ ہو کے وہ اپنے حسن سے محروم ہو جاتی ہے۔ یعنی غزل کا ایک مزاج ہے، جیسے ہم تراکیب، بس اب قادر الکلام شاید دام ہر موج میں ہے ہلکا صدقہ میں نہنگ، مرزا نوشا کا کمال شعر ہے، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔ اچھا، اب یہ دام ہر موج میں ہے ہلکا صدقہ میں نہنگ، جیب، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، غریباں، آپ انہیں ٹرانسلیٹ کیجئے انگریزی میں، ہوتا کیا ہے؟ ترجمہ وزڈم ہوتی ہے، وزڈم ہوگی نا ٹرانسلیٹ، لیکن نظم کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ ایک کلیت وہ اس میں ترجمہ کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تمام نظمیں نہیں، انتہائی بیہودہ نظمیں بھی لکھی جاتی ہیں، اور بالکل اس معیار کی بھی نہیں ہوتی کہ وہ ریڈیبل بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہر طرح کے غزل اور نظمیں موجود ہے۔ لوگوں میں پاپولیرٹی کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاص تہذیب ہے، ہمارے پاس ایک نوسٹیلجیا ہے، ہم اس روایت ہمارے پاس موجود شعری روایت یہ تھی، نظم جو ہمارے پاس روایتی تھی اس میں بھی ہمارے پاس شعراء موجود تھے۔ یہ کھیل شروع ہوتا ہے 1935-32 کے بعد سے، جب ہم نے باہر سے بارو کیے ماڈل، رائٹ، اور یہ آزاد تلازمے کی شاعری بوروڈ ماڈل ہے، ہم نے اوزان بھی وہاں سے کسی حد تک لینے کی کوشش کی، لوکل اوزان کے ساتھ ہم نے اس نظم کو بلینڈ کیا اس کے ساتھ، اور ہم نے ایک نئی نظم کی ایک شکل بنائی جو کہ میں سمجھتا ہوں ایکولی پاپولر ہے۔ اب نظم بھی لکھی جا رہی ہے، غزل بھی کہی جا رہی ہے،
بنیادی سوال اور ہے کہ اگر آپ غزل میں اس طرح سے شعر کہہ سکتے ہیں جیسے نظم نگار کہتے ہیں تو غزل بہت اہم صنف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی بہت نو 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 اس میں بہت غالب نے آخری عمر میں ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا. تو اپروچ انہوں نے اپنی چینج کی، رائٹ. اور وہ اس طرح کی جو شاعری تھی، دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی یہ شوق تراشے ہے پنائے، کاغذی ہے پیرہن ہر وہ اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں ان کے ہاں وہ پہلے وہ موجود تھی، لیکن اب وہ اس طرف بھی اس طرح کی چیزیں بھی ان کے ہاں آنے لگ گئیں. لیکن وہ اپنے مزاج کے ہاتھوں، مزاج ایک جو ہمارا موضوع ہے، غزل ایک خاص حد تک آپ کو رکھتی ہے. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. تو میں نے جیسے کہا کہ گل و بلبل، ہجر و وصال، تصوف اور یہ اس طرح کے موضوعات ہی تھے. اس خطے کے لوگ اس تہذیب کے ساتھ ریز ہوئے ہیں اور ان کا جو شہری ذوق ہے، ان کی جو استھیٹک ہے وہ اس طرح کی ہے. ہاں ایک اور بہت اہم بات میں، جس شعر کو ہم رد کرتے ہیں جو غیر مقبول ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس قابل نہیں تھی شاعری کہ اسے مسترد کر دیا جائے، لوگوں کی استھیٹک اکوموڈیٹنگ نہیں ہوتی. مثلا آپ قبل مسیح کی، توفو کی، سوبو کی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، کنفیوشس کی، ان لوگوں کی شاعری پڑھے، ایسی عمدہ نظمیں کہی ہیں انہوں نے کہ سبحان اللہ. اچھا اگر ہم آج انہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم خاص طرح کی شاعری، ہم جس میں نغمگی ہو، رائٹ، لیریکل ہو، لوگوں تک پہنچ سکے ہماری بات، ہمارا ذوق یہ ہے، رائٹ. اس کی نظم ہے سنہری گھنٹیاں، غالباً توفو نام ہے اس کا، قبل مسیح کا شاعر تھا. تو اس کی 2 بیٹیاں مر گئی ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو سنہری گھنٹیاں کہتا تھا، رائٹ. تو گھر سے باہر نکلا کوئی چیز لینے کے لیے تو اسے ان کی آیا سامنے سے نظر آ گئی اور اس نے آیا کو دیکھا اور اسے سنہری گھنٹیاں یاد آ گئی ہیں. یہ 3-4 لائنوں کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے سنہری گھنٹیاں. تو ہم جس طرح کی شاعری پہ ٹیونڈ ہیں، اس کے تو مصرے ایسے، کس کنجے لبے صبح بیاباں سے چلی تھی، ایسا مصرع آتا ہے کہ سیدھا میں خود خدا کی قسم اسی پہ ٹرینڈ ہوں. لیکن ہمیں توڑ کے ہم نے پہلے ایک یہ اس کا بہت اہم حصہ ہے غزل کو نظم سے. پھر میں اس موضوع پہ واپس آتا ہوں. مختلف کرنے کے لیے پہلا دور ہے لرننگ کا، آپ نے لرن کیا. دوسرا دور ہے ان لرن کرنے کا، جسے لرن کیا تھا اب اسے ان لرن کیسے کرنا ہے. اچھا اب آپ ان لرن جب کریں گے اس کے بعد آپ کو بہت بڑے بڑے شعراء جو ہیں ان کے، میرے والد سمیت، میرے والد کا بہت عمدہ شاعری تھی جوانی کے عالم میں، ان ساری پوئٹری ڈسکارڈ کر دی. ایک نظم مجھے یاد ہے ان کی، نئی نسل، 4 مصرے ہیں اس کے. ہی واز 21 اور 22 جب انہوں نے یہ نظم کہی تھی. کنارے بہر جواں سال خوبرو لڑکے، سحر سے بیٹھے ہیں پانی میں جال ڈالے ہوئے. کنارے بہر جواں سال خوبرو لڑکے، سحر سے بیٹھے ہیں پانی میں جال ڈالے ہوئے. ڈھلے کا دن تو پھٹے جال سے نکالیں گے، دھوئیں کے پھول سی ایک تازہ آفتاب کی لاش. اچھا تو انہوں نے یہ جتنا ایک ان کے اندر ایک تھا، وہ لرننگ تھی، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. 20 سال شعر نہیں کہا. 51 میں شاعری چھوڑ دی اور 71 میں دوبارہ شروع کی. اور اس نظم کے ساتھ وہ دوبارہ ہے کہ تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دے، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں. تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ 2 دیوان تھے آپ کی، اتنی عمدہ شاعری تھی اور آپ نے وہ سب، تو کہنے لگی نہیں وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے رکھا جائے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے نہیں، خود کو توڑ کر دوبارہ بنانا پڑتا ہے، تب کہیں ایک نہ تمام وہ پوئٹک ایڈیم ایوالو کرنے کے لیے، ایک نئی سینسیبلٹی ایوالو کرنے کے لیے. اس کا فیصل کا سوال بھی یہ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا سر. جی آپ کیجئے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ جو حسیت ہے یہ کیا بلا ہے؟ اور دوسری بات، کیا ہم کہہ سکتے ہیں غزل کی حیثیت اور نظم کی حیثیت مختلف ہے، یا یہ حیثیت دراصل وہ شاعری کی روح ہے جو دونوں میں یکساں رول ہے؟ اصل میں حیثیت ہے کیا، جسے ہم سینسیبلٹی کہتے ہیں. امیر بھائی، اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، میں نے جب شروع کی شاعری کرنا تو میں نے آپ کو اپنی ایک نظم دکھائی، تو آپ نے یہ کہا کہ بہت اچھی ہے مگر جدید زمانے کی حیثیت سیکھی.
तो आज वही सवाल जी मैं दोबारा आ गया कि वो हैसियत है क्या। आपने बहुत उम्दा नज़में कही हैं और अब मुझे सच्ची बात यह है, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ और मुझे तालिब इल्माना रवैया जो है ना, ये जो मैं एक शरारतन एक लफ्ज़ बोलता होता हूँ, ये जो बड़े दानिश्वर है ना, मैंने कहता हूँ ये बड़े उस्तो खदूस किस्म के आदमी है, बड़े बड़े हकीमाना दांत तोड़ से फिक्रे बोल बोल के ना वो आपको मुतासर करते रहते हैं। सेंसिबिलिटी है क्या? हिस्सियत किसे कहते हैं? हिस्सियत है उस सलाहियत का नाम, एबिलिटी का नाम, जो एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल और एस्थेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं आप पे, उनको रिस्पॉन्ड करने का नाम है इंटेलिजेंट। ये नुक्ता बड़ा है, फन्ने शायरी के हवाले से बहुत है, यानी आप पे इन्फ्लुएंसेस है, आप एक अहद में बड़े हुए जिस पे हमने ये बात कर रहे थे, हम एक मखसूस मिजाज के साथ बड़े हुए, राइट। उसमें हमने एक खास तरह की शायरी थी, जैसे हमारी तहजीब में हिकमत शामिल थी, 4 मगज़ और 4 कुल हर घर में बहिश्ती जेवर ये मौजूद है, राइट। हिकमत भी चल रही है, मजहब भी चल रही है, वजीफ़ा भी चल रहा है, ये सारे का ये एक तहजीब है। उसमें एक ख़ास तरह के उस ज़माने में गीत बना करते थे, हमदिया बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा है गुनाहगार तो रहमान है मौला। अब लोरियों में इस तरह से अब हम पे कुछ इन्फ्लुएंसेस है, राइट। इस शहर तक आते आते अब आपकी एक वारदात है और आपको जो इमोशनल कॉम्प्लेक्स इमोशनल और एस्थेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं, इनको ब्लेंड करके एक शेरी इजहार हो। ऑनेस्टली इस सर्कल जो स्टडी सर्कल हमने शुरू किया है, मैं ये समझता हूँ ये नुक्ता सबसे ज़्यादा अहम है आज की गुफ्तगू। वो इन्फ्लुएंसेस जो हैं उसके साथ डील कैसे करना है। अच्छा, वो वारदात में आएंगे क्या आबूर्त की तरह से आएंगे? आज़ाद नज़्म के बारे में एक बहुत बड़ा तस्वुर है, फैसल ने मुझे सवाल भी भेजा, क्या उसका खुरदरा होना ज़रूरी है? यानी एक अजीब तरह के परसेप्शन आगे हैं सामने, क्या उसकी ज़बान इस तरह से होगी, क्या उसमें सररियल रखना होगा, क्या उसमें गैप रखना होगा? नहीं 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 नहीं, आपकी ओरिजिनल वारदात क्या, आपका इजहार क्या और एहसास क्या है, आप अपनी ओरिजिनलिटी के साथ। हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक इमोशनल एक सोशल, राइट, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आपने रिस्पॉन्ड करना है और अपनी वारदात से ब्लेंड करके करना, और उसमें इस बात की शौरी कोशिश नहीं करनी, अपनी ओरिजिनलिटी को जो है ना उस पर इन्हिसार करते हुए एक तर्ज एहसास कायम करना है। तो जब मैंने ये कहा था कि पुरानी साख का मिसरा, मजीद अमजद के यहाँ तमाम शायरी जदीद नहीं है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मसनवी लिखता लिखता इस तरफ आ गया, पुराना शायर है। मैंने भी उसकी नज़्म सुनाई आपको बस स्टैंड पर, ये बड़ी आला नज़्म है, लेकिन हम किसी को भी उसके बेस्ट पे ही जज करते हैं, वर्स्ट पे करना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़े बड़े शोरा हैं, उनका बेस्ट बहुत थोड़ा है, वर्स्ट पे तो बड़े कम। मतलब मीर के यहाँ, नेसरी बड़ा गालिब के यहाँ भी, छोटे में ले तो लूँ उसके पाँव का बोसा, गालिब की कहने वाला शेर है यार, खुदा की कसम। बंदा कहीं मिर्ज़ा क्या हुआ, ये क्या शेर है भाई? क्या आपने हमें सुनाया और सुनाया? मैं तो ये शेर नहीं सुनता, मिर्ज़ा मेरे साथ बैठे हो भाई, आप मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट कैसे कर सकते? आपके साथ मिर्जा ही बैठा है। हाँ यही, आप कैसे शेर सुनेंगे भैया? आप मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ये शेर सुनाएंगे, मैं सुन लूंगा, क्योंकि आप मिर्जा गालिब आप सुना रहे हैं, नहीं। लेकिन हम उसे इस पे जज नहीं करेंगे, हम उसे जज करेंगे तो इस पे करेंगे, परतबे खुद से है शबनम को फना की तालीम, कमाल मिसरा, खुदा की कसम, सर पे हजूम दर्द गरीबी से डालिए, वो एक मुश्ते खाक के सहरा का है जैसे, या गिरी है जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशियां क्यों, बहरगर बहर ना होता तो बियाबा होता। तो हम जज उसे इसी पे करेंगे, लेकिन उसके हाँ वो कमज़ोर पार्ट है। तो बहरहाल ये जो आपने हिस्सियत के हवाले से सवाल किया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, इमोशनल और जो इन्फ्लुएंसेस है उसको उसे रिस्पॉन्ड करने का। अच्छा, अब आप रिस्पॉन्ड करना, एक दूसरे को सवाल ना रह जाए, मैं चाहता हूँ कुछ और 1-2 सवाल शामिल कर लें तो फिर उस पर बात आगे बढ़ाएंगे। इसी में ना शामिल कर दूँ जी। आपने अभी हिस्से की बात की, एक जो जी एक जरा सा पीछे
پیچھے آپ واپس لے کے جاتی ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ اور یہ بات ہم نے بھی پڑھی ہے, ہمیشہ یہ پڑھتے آئے کہ غزل جو ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنے کا نام ہے. تو خواتین جو غزل لکھتی ہیں وہ کس سے باتیں کرتی ہیں؟ یہ تو ویسے خواتین ہی بتا سکتی ہیں کہ وہ کس سے بات کرتی ہیں, قسم سے. اس کا بہترین جواب اصل میں نا یہ نسائی خانے, یہ بھی نا یہ تہذیبی مسائل ہیں. شعر تو شعر ہے نا, آپ اسے نسائی خانے میں ڈال دیں. مثلا قرۃ العین حیدر جیسا ناول اس نے لکھا ہے, پاکستان میں کسی مرد نے ویسا ناول نہیں لکھا. آگ کا دریا, آخری شب کے ہم سفر, اس کا ایک ایک مکالمہ جو ہے نا, ایک ایک مکالمہ میں بتا نہیں سکتا کس ذہانت سے لکھا گیا. وہ کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے, تو وہ کہتا ہے نیلم. نام تو تفریق کے لیے ہوتا ہے. او مائی گاڈ. یعنی آپ 130ویں صفحے پہ آپ کی ذہانت اسی طرح قائم ہے. ایسی بلا عورت تھی, رائٹ. بہت اچھے اچھے منشا یاد ایک ایکسیپشن ہمارے پاس ہے, لیکن خدیجہ مستور نے, ہاجرہ مسرور نے, عصمت چغتائی نے, یہ منٹو اوور ریٹڈ افسانہ نگار ہے. منٹو کے پاس گنتی کی اچھی کہانی ہے, مگر وہ چیز جو ہٹ ہو جائے. وہ استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ بھائی یہ چوتھا کلمہ سناؤ, کہتا نہیں آتا. تیسرا کہتا نہیں آتا. دوسرا کہتا پہلا سناؤ. اس نے فٹافٹ ہو سنا. کہتے وہ یاد نہیں ہے, یہ کیوں یاد ہے؟ کہتا سر یہ ہٹ ہو گیا. کلمے تو ساری کلمے ہیں. اب وہ ایسا نہیں ہے. اور نسائی خانے کی بات بالکل غلط ہے. دیکھیں عورت اور مرد یہ تو ایک صنفی معاملہ ہے نا, کریٹیوٹی تو ایک مختلف چیز ہے. وہ آج رات بھی سوتے میں, دیکھیے بستر کا پورشن لکھتی ہے پروین شاکر, کس ذہانت سے لکھا ہے. وہ آج رات بھی سوتے میں مجھے ڈسنے آئے گا, وہ جانتا ہے کہ مجھ پہ کھلتا ہے زہر کا رنگ. قیامت کا شعر ہے. عورت کی جو بستر پہ تذلیل ہے اس پہ کیا عمدہ اس کا رد عمل ہے. لیکن میں اس کی شرح پہ نہیں جاتے, ہم سوال پہ آتے ہیں. میں بیٹھ جاؤں گا راؤ میں. آخر کی 2-3 باتیں میں کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے یعنی بحث کو سمیٹنے سے پہلے آپ نے ابھی حیثیت کی بات ہو رہی تھی, اس میں آپ نے ایک بیچ میں ایک جگہ آپ نے ذکر کیا علم کا ذکر کیا کہ علم حاصل کرنا. اب یعنی حیثیت میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اسے, جیسے آپ نے کہا کہ علم سائنس کے علم ہو یا دوسرا جو علوم ہیں ان کو ہم شاعری میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حیثیت یہ نہیں ہے کہ اصل میں ہے تو وہ جو علم ہمارے اندر جذب ہو گیا ہے, ہم اس کو کس طرح سمجھ کر اور کس طرح وہ ہماری واردات میں نظر آ جاتا ہے جب آپ اس کا ذکر کریں. تو صرف ایک اگر اس میں حوالے آپ کچھ اور کہنا چاہیں تو سوال پہ آ جائیے. تو اچھی طرح 1-2 چیزیں ہونے وہ پھر بات کریں گے, ورنہ کسی اور طرف نکل جائیں گے ہم. جیسے آپ نے دلیل والی بات کی اور یا جیسے فلسفے کی بات ہوئی. اچھا, ابھی آپ نے جو مختلف حوالوں سے بات کی, غنائیت کی بات کی, ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے یہاں اس لیے چیزیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, ہو رہی ہیں اس وقت ریجیکٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اس میں غنائیت چاہیے. لیکن جو جدید شاعری ہے یا جدید نظم ہے, معاملہ تو دوسری طرف جا رہا ہے. اب ہمارے یہاں یہاں تک غزل سے بھی آپ کو جو غنائیت ہے وہ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نظم میں اور غزل دونوں میں اب غنائیت آپ کے یہاں کم ہوتی جا رہی ہے, کھردراپن زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. زوال ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا نا, شاعری کا بنیادی ہے کہ اسے سبلائم ہونا چاہیے. سبلیمٹی ہے کیا؟ ایک تو گرینجر ہے, اسے انجوائبل ہونا چاہیے, نہیں. اب وہ آپ غنائیت اس میں سے دکھا, اس خطے کا ایک مزاج ہے. دیکھیں ہم نے نظم جو جدید تر نظم کو کی اور اردو شعری روایت کی شادی کی کوشش میں کچھ معاملات پیچیدہ ہوئے ہیں, رائٹ. ہم نے اسے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, اس کے ساتھ بلینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ایک الگ تہذیب کا نام ہے. عمران خان صاحب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ویسٹ کو بہت جانتا ہوں, تو وہ انہوں نے زندگی گزاری ہے نا یہاں پہ, کچھ حصہ ان کے پاس تجربات ہیں, وہ ویسٹ کے حوالے سے ایک اپروچ رکھتے ہیں. اچھا, لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ بندہ جو وائٹ ہے, کینیڈین ہے, اس کے پاس جو پرسیپشن ہے مغرب کا وہ بالکل مختلف ہے. یا نارتھ امریکن جو اس کا تصور ہے وہ ہمارے تصور سے یعنی ہم فرسٹ جنریشن ہے, یہ جو جنریشن سامنے بیٹھی ہوئی ان کا پرسیپشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے, رائٹ. تو بہرحال وہ جو ہے ہم نے جب انہیں بلینڈ کرنے کی کوشش کی ہے آپس میں, اس میں کچھ معاملات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی تفہیم بہت ضروری ہے.
ہمیں یہ طے کرنا کہ ہماری ایک شعری روایت ہے، شاعری کا ایک منصب ہے، شاعری سے کچھ مطالبات ہیں قاری کے اور کچھ توقعات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قاری اور سامع اپنی توقعات میں کتنا سچا صادق ہے اور وہ کس حد تک ٹھیک بھی ہے، جائز بھی ہے، کیا اس کے مطالبات ناجائز تو نہیں ہے. شاعری ایک مجلس کی چیز ہے. ہم نے اس سے مختلف کام لیے ہیں، رائٹ، ہم نے اس سے مختلف کام لیے، ہم اسے ترقی پسندی تک بھی لائے ہیں، ہم نے اسے حکمت کا کام بھی لینے کے لیے، مثلا استاد ذوق نے نسخے درج کیے ہوئے ہیں، رائٹ. پچھلے دنوں ایک صاحب کا، اسد ملتانی صاحب ایک شاعر تھے، ان کا ایک شعر ہے، جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، جگر کا ذوف ہو تو کھا پپیتا. اب وہ شاعری کیونکہ پڑھی جا رہی ہے، رائٹ، شاعری پڑھی جاتی ہے، اسی چکر میں انہوں نے نسخہ اس میں شامل کر دیا. استاد ذوق کے ہاں نسخے موجود، اتنا بڑا شاعر تھا استاد ذوق. غالب کی محبت میں ہم اسے گھٹیا ثابت کرنے میں نا ہماری سواری توا نہیں ہے صرف ہو رہی ہے، نہیں. استاد ذوق ایک بہت عمدہ شاعر تھا، رائٹ. لیکن یہ ایک مزاج تھا، یہ چیزیں شامل کی جاتی تھی. اور اسی طرح سے جب لوگوں نے مغرب کی نظم کو سمجھنے کے لیے اس میں چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی تو وہ تربیت یہ تھی پیچھے. حالانکہ آپ کو اپنی اوریجنلٹی پہ انحصار کرنا چاہیے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بنیادی بات یہ شاعری ہے کیا؟ شاعری ایک بات ہے جو آپ میٹر میں میرے ساتھ کرتے ہیں، اس کے کچھ باتیں ہیں. یعنی اگر آپ بے معنی سی بات میرے ساتھ شروع کر دیں گے یا میرے ساتھ آپ ایسی گفتگو کریں گے جو ہم محفل میں نہیں کر سکتے تو ہم صفحے پہ آپ اسے پڑھیں گے کیوں؟ یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے. تو شاعری ایک بات ہے، وہ غزل میں ہو یا نظم میں ہو، یہ ایک بات ہے جو ایک شخص دوسرے شخص سے کرتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے. مثلا ہم اگر بڑی شاعری کی بات کریں تو بڑے شاعر کے پاس وہ کیا چیز ہے جو شاعری کو بڑا کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو چھوٹا کرتی ہے. ڈیفینیٹلی جو اعلیٰ ادب جو ہے وہ اعلیٰ اقدار کی بنیاد پہ وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو بڑا شاعر ہے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ بہت ساری چیز، یہ اس کی شعوری کوشش نہیں ہوتی، غالب ہو، میر ہو، بے دل ہو یا کچھ بھی ہو، یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے پاس تاریخ کا شعور ہے، شعری روایت کا احساس ہے، اس شاعری کے امکانات سے آگاہ ہے، انسانی تاریخ سے آگاہ ہے. لیکن اس کے پاس ایک پرپوزل ہوتی ہے جو انسانیت کو سجیسٹ پرپوز کرتا ہے. وہ ایک راستہ ہے قرۂ ارض پہ زندگی کے عمل کو آسان اور ممکن بنانے کے لیے، اور وہ پرپوزل جو ہے اسے بڑا یا چھوٹا بنا رہی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اگر نیم خواندہ لوگ جیسے یا نیم ملا سے جب آپ مذہب پڑھتے ہیں، نیم خواندہ نقاد سے جب آپ تنقید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ باتیں طے نہیں ہو پاتی. میری خواہش، جیسے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، ایسا مکالمہ یہاں پہ ہم یہ جسے ہم نے آج آغاز کیا ہے، ہمیں ایک بالکل مختلف وے میں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم سٹرکچر پہ مارکس جیسے کہتا ہے کہ سٹرکچر ہوتا ہے، اس پہ سپر سٹرکچر ہمیں بلڈ کرنا ہے. نہیں، اب ہمیں نئے ڈھانچوں کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ نئے سپر سٹرکچر کی بھی ضرورت ہے. چیزوں کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. جب تک ہم ری ڈیفائن نہیں کریں گے، ہم بڑی مثلا مستر خیر آبادی کا ایک مصرع 15 صفحوں پہ آ رہا ہے. بھئی کیا چاہتے ہیں آپ شاعری سے؟ مستر خیر آبادی کی ایک آپ پڑھ کے دیکھیں، ایک مصرع اتنا طویل مصرع، کیا کریں گے ہم اسے؟ کتنا ریلیونٹ ہے وہ؟ یعنی آپ بڑی بڑی طویل بیروں میں شعر کہہ رہے ہیں، بھی کیا اس کا کیا مقصد ہے؟ قادر الکلامی کی داد چاہتے ہیں؟ کیا شاعری قادر الکلامی کا نام ہے؟ نہیں. میری زندگی میں میرا صرف ایک شاگرد ہے آج تک نظم میں، اور میرا بہت پیارا دوست ہے اور کمال لائق لڑکا ہے، اس کا نام ہے سید عظیم. واحد شاگرد ہے میرا، بہت عمدہ نظم لکھتا ہے. کیا کہنے، اس نے ایسی ایسی نظمیں کہی ہیں میں حیران ہوں. میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار چھوڑو، کامریڈ ہیں، اکٹھے لیفٹ کا کام کرتے ہیں. کیا کہتا؟ نہیں، میں تمہارا باقاعدہ شاگرد بننا چاہتا ہوں. اچھا. اس نے کہا نظم 2-4 نظمیں لکھ کے، مجھے کہتا ہے اس کا وزن دیکھو. میں نے کہا یہ سب سے آخری بات ہے، مجھے نہیں وزن پہ بات کرنی. تو روئی دھننا ہے نا کہ میں آپ کو بتا دوں اچھا یہ ہے فائلاتن 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 فائلات ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہے. اچھا پھر اب کیا کریں گے؟ بات یہ نہیں ہے.
بات کنٹینٹ کی ہے، بات اس طرز احساس کی ہے، بات اس انسان کی ہے جو آج کے عہد میں زندہ ہے اور اس کے پاس پرپوزل ہے، کوئی بھی، وہ جمالیاتی ہے، ضروری نہیں ہے وہ ترقی پسند ہو، ہرگز ضروری نہیں. وہ شعر کہتا ہے، اچھا شعر کہ وہ زندگی کو، انسانی زندگی اگر اس کا موضوع ہے اور اس کے مسائل اور اس کی جو جس لیول پہ بھی وہ کمپلیکس ہے، اگر اس کے پاس اس کا اظہار ہے اور وہ ایک فیوچرسٹک ہے اس کے پاس، یہ نہیں کہ آپ ستم رسیدہ اس کی پیداوار جو ہے، مثلا میرے رائے گانی پہ آپ شعر کہہ رہے ہیں میں رائے گاں ہو گیا، بھائی کیا ہے آپ، کیا آپ رائے گاں ہوں گے؟ رائے گانی کا رونا رو رہے ہیں. وہ میرے ساتھ بہت ہی تکلیف سے میں گزرا، میری محبوبہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں مان نہیں رہی. اچھا اب ہم اس پہ شعر کہیں گے، زندگی سے آگے جا چکی ہے، یہ فرسودہ شیوے جو ہیں زندگی کے، اگر ہم نیا، اچھا یہیں سے نیا طرز احساس پیدا ہوگا اور یہ آپ کا تھاٹ، آج کے زمانے کا تھاٹ نہ صرف اپنی حیت لے کے آئے گا، اپنا کانٹینٹ ساتھ لے کے آئے گا، اور وہ کس طرح سے وہ صفحے پہ آئے گا، یہ سب کچھ آپ کا خیال طے کرے گا. اگر آپ اسے ڈھانچوں کی قید میں وہ رکھ کے آپ شعر کہیں گے، نہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا. جی پلیز. ایک سوال جی نظم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اچھا آپ نے آزاد نظم یا نثری نظم اس کو متعلق کہ آزاد کیا بہادر کی طرح تو اس کے متعلق بتائیے، کیا اصرار کرنا ضروری ہے جس کو نظمی کہا جائے؟ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے قریب کون سی صنف ہے، بنیادی بات یہ ہے. اور آپ اگر نظم کے قریب ہے تو آپ نظم کہیں. ہم نے نشستیں طے کی ہوئی نثری نظم پہ اور آزاد نظم پہ بھی ہم بات کریں گے. نثری نظم جو ہے نا، وہ یہ ایک بہت کمال کی صنف ہے جسے ہمارے ہاں روایت پرستوں نے اسے ریجیکٹ کیا، کیونکہ وہ خود غزل کہتے تھے اور ان کا ایک خاص مزاج تھا، خاص اسلوب، خاص موضوعات تھے ان کے. ان موضوعات کے علاوہ وہ کوئی بھی بات جو ہے نا وہ سامنے وہ اسے ریجیکٹ کر دیتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا، آپ اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں اور بطور صنف ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے آپ کی اپنی ایستھیٹک کی اس کے لیے اکوموڈیٹنگ نہ ہو، لیکن اسے اصول مت قرار دیجئے. اب کس بنیاد پہ اسے اصول کہہ رہے ہیں؟ رائٹ. اب یہ میں نے رسول حمزہ توف کی نظم کا تذکرہ کیا. اگر تم سے 100 لوگوں نے محبت کی ہے تو ان میں سے ایک رسول حمزہ توف ہوگا. اگر تم سے 10 لوگوں نے محبت کی ہے تو ان میں سے ایک رسول حمزہ توف ہوگا. اگر تم سے 2 لوگوں نے محبت کی ہے تو ان میں سے ایک رسول حمزہ توف ہوگا. اور اگر تم سے کسی نے محبت نہیں کی تو ان بلند و بالا پہاڑوں سے گر کر رسول حمزہ توف مر گیا ہوگا. رائٹ. اچھا اب یہ کمال کی نظم ہے، اعلیٰ درجے کی نظم ہے. ہم اسے اس لیے ریجیکٹ کر دیں کہ یہ نثری ہے، مثال دے رہا ہوں، تو یہ عدل نہیں ہے. یہ ایک بات ہے، ہمیں اس بات کو سننا ہے. وزن چاہیے کیوں؟ یہ اثر پذیری میں اضافے کے لیے ہے. میں اسے افیکٹو، مثلا میں آپ کو پنجابی میں جیسے اس دن ہم زنجیرہ ڈسکس کر رہے تھے، رائٹ، ایک صنف ہے. زنجیرے کی ایک شکل وہ گیت ہے، تو یار تو ہی دلدار تیرا میرے دل میں ہے درد. اچھا یہ ایگزیکٹ زنجیرے کی پنجابی کی ایک صنف ہے زنجیرہ، یہ اس پہ بیسڈ ہے. انہوں نے زنجیرہ لکھا، یہ جاوید اختر صاحب کا ہے، ہاں جاوید صاحب کا ہے، انہوں نے اس طرح سے زنجیرہ لکھا. لیکن اس کا لیریکل ہونا، یس، مثلا تیری منزل ہو آسان ایسا اربا، تیرا نغمہ اب تک سلامت رہے، تیرا ناکا ٹھمک ٹھم ٹھمک ٹھم چلے، گھنٹیوں کا گجر چھن چھنا چھن بجے، تیری محفل میں وہ دل ربا تو نہیں، دیکھ لے ہم ذرا 2 گھڑی روک لے، وہ بہاری نفس جس کے عارض شفق، جس کے ماتھے پہ صبح ازل کی، کیا لطف آ رہا ہے. بات ایسے بہاؤ میں بہتی چلی جا رہی ہے. ہاں ایک ردم ہے نا، تو اس کی اثر پذیری کے لیے ہے. تو کیا ہم آڈینس کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا کیا آج کے عہد کا انسان اپنی بات کو ٹو گیٹ ہز میسج اکراس وہ کن ٹولز کا سہارا لے رہا ہے؟ آپ نے حمزہ توف کی مثال دی، تو گویا ہم نثر کو نظم سے نیچے رکھتے ہیں. نہیں، بات تھاٹ کی ہے. کوئی چیز یہ بھی طبقاتی تقسیم ہے. یہ طبقاتی معاشروں میں اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیزیں افضل اور مفضول کی بحث طبقاتی بحث. جی ایک سوال ہے
उसी सिलसिले में नस्वी नज़म की गई। बज़ाहिर हमें दिखता है कि वज़ीर आगा और दीगर जो हमारे नाक़िदीन हैं वो कहते हैं कि नस्वी नज़म असल में कोई असलूब ही नहीं है और शायरी की कोई संस्कृति है। लेकिन कुछ नाक़िदीन ज़ाहिर है कहते हैं कि जदीदियत की तरफ अगर हमारा कदम बढ़ना है तो इसी हवाले से ही बढ़ना है। अंग्रेज़ी में भी हमने नज़में पढ़ी क्योंकि आज़ाद और नस्र की तरफ ज़्यादा माइल। तो इस सिलसिले में मतलब किसी नस्वी नज़म को आप कैसे जज करते हैं, मतलब नाक़िद की हैसियत से? बहैसियत से। अच्छा, एक में इसमें ये भी है कि इसको इस सवाल पे आप सवालों को अमल कर लीजिएगा। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि इस पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम ज़्यादा अभी आप जो जवाब दायरे देना है दें, उसके बाद फिर हम इससे तफसील से जो है बाद में बात करेंगे। बात ये है, पहली तो बात ये है कि पोइट्री को जज नहीं करना चाहिए, इससे प्लेयर हासिल होती है। एक ये महज प्लेयर परस्यूट भी ये अच्छा टारगेट नहीं है आज के ज़माने में, और चीज़ तरह से लिखा जाता है। मतलब आपको मैं एक ईरानी शायर की नज़म का एक टुकड़ा सुनाता हूँ। वो कहता, पानी को गदला ना करें, पानी को गदला ना करें, शायद कोई दरवेश इसमें अपनी रोटी भिगो रहा हो। अच्छा, अब ये बात वजन में नहीं है, मगर ये एक बात है। हमने ये क्यों तय कर लिया कि बात अच्छी वही होगी जो वजन में होगी, वजन में ना हो, रिदम में होना जरूरी है। अच्छा, इसमें भी राशिद साहब का एक बहुत फिक्रा जो मौजे नौ की तहरीक के हवाले से उन्होंने कहा कि इसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें आहंग नहीं है। लेकिन इस नज़्म में, इस शायरी में वो आहंग मौजूद है जो शायरों ने अपनी रूह के अंदर जो मौसीकी महसूस की, वो इसमें मौजूद है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर हम इसे, ये कोई डिवाइन रूल नहीं है, कोई शरीयत है कि इसमें वजन होगा तो हम इसे मानेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में, मैं आपसे नहीं कह रहा, दुनिया में एक परसेप्शन, ये कासमी अहमद नदीम कासमी साहब ने इसे नसर लतीफ़ करार दिया। वो लोग, आगा साहब, ये लोग ये इसे नहीं मानते थे, लेकिन इस दुनिया में ऐसा बस सारा शगुफ्ता की एक लाइन एक सी सारा में वो अमृता प्रीतम को खत लिखते हुए पंजाबी में कहती है कि भाभी आपी मैं चीखार पौड़ियाँ तो लथी, मैं चीख की तरह सीढ़ियों से उतरी, ओ माय, इतना इंटेंस, और मैं टुरनिया तो मेरे पैरों चो जमीन गिर दी है। उसने इतनी इंटेंस, मैं तिड़के, देखिए ये एक इडियम है ना, वो अमृता की लाइन ऐसे मेरे ज़हन में मुझे बड़ी पसंदीदा है। सवाल ये है, अगर आप जब कर्ब का इजहार करते हैं या सरशारी का इजहार करते हैं, आप अपना लबो लहजा तय करते हैं या नहीं? आप नहीं करते। किस तरह से रोएंगे, किस पिच पे जाके रोएंगे? नहीं, वो कर्ब का इजहार है, उसके असूल नहीं होते। हाँ, ये नहीं है कि आपने महज, जब अगर आप, मैं इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आप असूल तोड़ना चाहते हैं, कोई भी हमारी रिवायत, उर्दू शेरी रिवायत, इसमें इजाफा हुआ है नसरी नज़म की सूरत में, अब ज़रूर असूल तोड़िए, लेकिन पहले असूल सीखिए। ये समझ लीजिए आप कौन सा असूल तोड़ने जा रहे हैं और क्यों तोड़ने जा रहे हैं। हाँ, अगर आप सीखे बगैर असूल तोड़ रहे हैं तो आपने तो असूल सीखा ही नहीं। इसका मतलब ये आप भाग रहे हैं। क्या ये तानासानी के लिए शेर कहा जा रहा है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, अगर आप एक ऐसी फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट्स के बिल्कुल करीब है ये एरिया, आपकी वेरी ओन सोल जो है वो इसमें मौजूद होती है, अगर ये उसका इजहार है और किसी लेवल पे रीडर को या लिसनर को वो पकड़ रहा है और उसे किसी कैफियत से आशना कर रहा है, तो उस नज़्म ने अपना मकसद पूरा कर दिया। हाँ, ये जो है ये ढांचे, वो ये जो बड़ी बड़ी तनकीदें लिखी जाती हैं और बड़े बड़े दिबाचे लिखे जाते हैं, और वो दिफा पे दिबाचे पे फिक्रा मोतरज़ा मुझे याद आ गया। उन किसी ने पूछा, भाई ये दिबाचा क्या होता है? कहता दिबाचे की किताब में वही हैसियत होती है जो रेवड़ के आगे कुत्ते की होती है, जो शोर मचाता आ रहा है कि हटो हटो पीछे शायरी का रेवड़ आ रहा है, रेवड़ आ रहा है। नहीं, आपको टीच किया जाता है, यानी आपको बायस किया गया है, आप अपनी ओरिजिनलिटी पे खड़े रहें। मैं ये समझता हूं रीडर होना एक तख्लीकी अमल है, बिल्कुल तख्लीक की तरह। रीडर अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो बात नहीं पहुंचेगी।
آپ شاعری سے توقعات کیا رکھتے ہیں؟ جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا، آپ کے مطالبات کیا ہے؟ کیا پلیئر پرسیوٹ آپ کا اونلی ٹارگٹ ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں مجھے اس سے پلیئر ملے؟ کوئی ایک ایسی محض پلیئر پرسیوٹ ہے؟ نہیں، بات اس سے آگے جا چکی ہے. مسرت کا حصول، حظ اٹھانا، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، اور یہ شاعری سے یہی توقعات ہیں؟ نہیں، یہ بیانیہ ہے، یہ پرانا بیانیہ 200-400 سال سے یہی، 300 سال سے یہی چلا آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کا نیا قاری، نیا ریڈر، نیا سامع وہ کیا ہے، وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے. جی جی اس پہ ہی میں ایک بات، اگر یہ جو ہم جس موضوع پہ اگر جدید نظم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ اب کو اگر بچا کے رکھیں اگلی تھوڑا سا ایک مجھے جنرل سا ایک سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو قاری ہے، دیکھیں آپ نے غالب کی مثال دی اور ان کی کچھ اشعار کا کہا، اور وہ ایک قاری جو تھا اور جو شاعری تھی، وہ شاعر جو ہوتے تھے ایکچولی سپر اسٹار ہوتے تھے اپنے میں، اگر ہم سے دیکھیں، اور وہ جو قاری تھا وہ بھی اسی لیول پر آ کے بات کرتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ شعراء ہم یہاں موجود ہیں، کچھ ادیب دانشور، وہ آپ کی باتیں سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک جو جنرل ایک ہمیں دکھتا ہے، ہمیں قاری دکھتا ہے، وہ اس لیول پہ نہیں دکھتا. اس کا لیول ہر جگہ پہ دیکھیں وہ مسلسل نیچے گرتا ہے، کیونکہ ویژول زیادہ اہم ہیں اور جو آڈیو جو چیزیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. لیکن کیا یہ جو گیپ بڑھا رہے ہیں ہم اپنی اس سے اپنی شاعری اور قاری کے درمیان، کیا اس سے ادب کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ مطلب دیکھیے یہ بھی نا اس ہمارے سرمایہ دارانہ معاشرے میں چیزیں جو نا مختلف ہو رہی ہیں. ایک بات بڑی اہم ہے ہر عہد میں، دیکھیں کسی بھی ماں کو یا کسی بھی بیوی کو جو سہاگ کے بول ہے نا وہ کسی کتاب سے نہیں چاہیے، رائٹ، اس کے اندر سے آتے ہیں. بیٹے کے لیے جو دعا ہے وہ بھی، بیٹی کے لیے دعا جو ہے وہ بھی آپ کو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو گیپ ہے، یہ جو برانڈنگ کا سلسلہ ہے، مثلا فیض صاحب کے ساتھ اگر آپ ایک ایسا شاعر کھڑا کر دیں جو کہ بہت ہی اچھا ہو، بہت ہی عمدہ ہو، لیکن اسے فیض والی اگر حیثیت حاصل نہیں ہے تو وہ بیچارہ ادھر. تو یہ سارا ایک یہ طبقات ہیں اس معاشرے میں. بنیادی بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ شناخت شعر کی پرکھ موجود ہے. خادم رضوی ایک بہت عمدہ شاعر تھا، اسے لوگ نہیں جانتے. پاکستان اور انڈیا میں بے شمار ایسے شاعر ہیں. میں نے ایک دن صفی لکھنوی کا شعر کوٹ کر دیا، دنیا کے ساتھ ساتھ ہے دنیا کے واقعات، جو آج ہو رہا ہے یہی بارہا ہوا. اچھا بہت سے لوگوں نے سمجھا یہ میرا شعر ہے. نہیں، یہ میرا شعر نہیں، یہ صفی کا شعر ہے. یہ شاعر موجود تھا، اسے کوئی جانتا نہیں ہے. تو یہ جو گیپ ہے اس کا سبب جو ہے نا، یہ جدید جو ہمارے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں اس کے اسباب تلاش کیجیے. مشاعرہ ہو رہا ہے، ٹکٹ بک رہی ہے، بڑے شاعر کو مثلا احمد فراز 5000 لے رہے ہیں، احمد ندیم قاسمی 2000 لے رہے ہیں. احمد ندیم قاسمی اس سے بڑا تخلیق کار تھا، فراز بہت بڑا شاعر تھا، مگر فیض صاحب 10 پہ چلے گئے، 20 پہ. اوکے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے اب نیچے آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، پھر ایک سپرلیٹیوز میں انہیں بلایا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس پہ ٹکٹ لگا دی. یہ مشاعرہ اور ٹکٹ پہ ہو رہا ہے. چوپال کی چیز تھی وہ، اس پہ ٹکٹ لگنی شروع ہو گئی. مجھ سے ایک دن اشفاق حسین صاحب نے بڑی مزے کی بات کی. میں نے ان کی کتاب کا ایک وہ دیباچہ لکھا یا کیا مضمون لکھا. مجھ سے کہنے لگے امیر یقین کرو تم جاوید اختر سے اچھے شاعر ہو، مگر میں کیا کروں ٹکٹ اس پہ بکتی ہے. میں نے کہا اچھا. اچھا اب یہ کہ سوال یہ مطلب اتنی دیر سوچ رہا ہوں جو باتیں میں سن رہا ہوں، مطلب مجھے بہت خوشی کہ میں حاضر ہوا، لیکن میں بار بار سنے جا رہا ہوں غزل وغیرہ وغیرہ. تو جب بھی آپ نظم پہ بات کریں گے تو یہ تو سیڑھی تک چڑھاؤ سام سیڑھی ہوتی رہے گی. لیکن جو اصل شرط ہے وہ یہ دو چیزیں مجھے یاد ہیں. ایک تو سبلائم کا، پہلے تو تحقیق کار کو اور قاری کو دونوں کو سبلائم سمجھنا پڑے گا. یس. اور جب تک وہ سبلائم نہیں سمجھے گا تو نہ اس کی شاعری میں کوئی عرفہ ترین معاملات پیدا ہوں گے، نہ قاری کے ذہن میں آئیں گے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ میں پہلے حوالے سے یہیں کے ایک اور نقاد کا
اس نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے دا ایجوکیٹڈ امیجنیشن. قاری کو بھی اور تخلیق کار کو بھی اپنے تخیل کو تعلیم یافتہ کرنا پڑے گا, بہت اور ضروری. جب تک وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا نہ آپ شاعری سے اٹھا سکیں گے, اپنی شاعری دوسروں تک پہنچا سکیں گے. میرے خیال میں آئندہ جب آپ کبھی بات کریں تو ایسے ایک تو ایجنڈا بنا دیا کریں کہ کیا آج بات ہوگی, دوسرے کچھ مطالعے کے لیے کچھ سورسز بھی ڈال دیا کریں کہ تاکہ ہم جیسے لوگ جو آئے ہم تو جوہرا میں ہیں, نہیں آپ کیسے جانے دیجیے, آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے کہ غزل صرف عام لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں معاشرہ غیر تعلیم یافتہ ہو گیا, آپ کے معاشرے میں نظم پڑھائی نہیں جا رہی, آپ کے معاشرے میں غزل ہی غزل ڈالی گئی بنیادی نصابوں میں, اور جب ایسا ہوگا صرف غزل ہی آپ کے کام میں پڑے گی تو آپ نظم پہ دھیان نہیں دیں گے. لیکن بحث تخلیق کا میری ذمہ داری ہے کہ میں نظم کا بہت گہرا مطالعہ کروں اور تمام بڑے نظم نگاروں کو پڑھوں, پھر سمجھوں کہ فرق کیا ہے. بہت شکریہ. جیسے آپ کا منیر صاحب نے جو بات کی, بڑی یہ آپ کے سوال سے بحث ہوتی تھی کیا قاری کو, شاعر کو قاری تک ابہام کا مسئلہ, جدید تر نظم میں ابہام کا مسئلہ ہے بہت آگے, یعنی مصروں کے درمیان ایک گیپ ہے, رائٹ, دو اور چیزوں کے درمیان ایک کیجول لنکنگ. ہم اگلے سیشن, ہم نے بہت ساری بات اس لیے بھی روک کے رکھی کہ ایک دو آگے سیشن جائیں گے ہم اس میں بات کریں گے. جدید تر نظم میں اور طرز احساس میں دو اور چیزوں کی کیجول لنکنگ کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا شاعر تو یہاں تک آ گیا, جیسے منیر صاحب نے بڑا عمدہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, کیا قاری وہاں پہ آنے کے لیے تیار ہے؟ کیا شاعر نیچے جائے گا, یا جالب کی طرح شاعری, ہمارا وہ ترقی پسند قبیلے کا آدمی ہم بہت ریگارڈ کرتے ہیں مگر ان کی شاعری نعرے کے قریب ہے, رائٹ. اچھا وہ پبلک تک چلے گئے, کیا پبلک وہاں تک آئے گی؟ بس اب ترقی پسندوں کا منشور اور یہ جتنے بائیں بازو کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسے بالکل ہی عام فہم ہونا چاہیے, اور بعض تو اس حد تک آگے چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں منشور کتابیں بھی ہونی چاہیے. یہاں تک بات جو ہے نا وہ پاکستان میں یہ ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں یہ بات یہاں تک ہوتی ہے کہ بھئی ایجنڈے کے تحت کیوں شاعری کریں گے ہم. میں بہت لاکھ بائیں بازو کا ہوں, وہ بات اپنی جگہ پہ ہے. نو, ہم اپنے میسج کے لیے آرٹ کو سیکریفائی نہیں کریں گے, ہاں ہم میسج کو بھی سیکریفائی نہیں کریں گے. یہ ایک درمیان کا ایک معاملہ ہوگا. ہم کنٹینٹ سیکریفائی کر دیں بھئی اپنا آرٹ کے لیے, نہیں, یہ بھی نہیں ہے بات. ان دونوں کو ملا کے چلنا ہوگا. قاری کو بھی کچھ اوپر آنا ہوگا. میرے والد اختر حسین جعفری مرحوم جو تھے, ان کے ساتھ اکثر ہی ہوتا تھا آپ کی کمیونیکیشن کا معاملہ, ابلاغ کا مسئلہ ہوتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو اسے اگر ڈی کنسٹرکٹ کر کے پڑھیں گے, اسے پڑھنے کا طریقہ کار وہ ایک بتاتے تھے, اور بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ شاعری سے اگر ابلاغ کی ایک کیفیت بھی, اگر آپ کو ایک کوئی کیفیت بھی حاصل ہوئی ہے تو یہ بھی ابلاغ کی ایک شکل ہے. لیکن قاری وہاں تک آنے کو تیار نہیں ہے. قاری جو ہے وہ بھولے بھالے انداز میں سیدھے سبھاؤ کی ٹین ایج رومانٹسزم کی نا وہ چیز. ایک اور چیز جو منیر صاحب نے کہا, یہ پوئٹری جو ہے نا ہمارے معاشرے میں پوسٹ ڈنر آئٹم ہے, رائٹ. اس کی کیا اتنی اہمیت ہے جسے آج ہم نے 3 گھنٹے دیے ہماری سوسائٹی میں؟ پوسٹ ڈنر خط لکھنے سے پہلے شعر کی ضرورت ہوتی تھی. یہ سوال قاری کے لیے زیادہ ہاں, اور وہ شاعری سے چاہتا کیا ہے, اور وہ خط کے آغاز میں ایک ہوتا تھا, اور اب تو وہ ہمارے معاشرے میں 24 کروڑ کی آبادی میں 1000 کتاب 500 کتاب چھپتی ہے جو 4 سال میں بکتی, 10 سال میں بھی نہیں بکتی. تو ہم شاعری سے ہم چاہ کر رہے ہیں, ہمارے توقعات کیا ہیں, مطالبات کیا ہیں. قاری جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر اس تک بات پوری طرح کمیونیکیٹ نہیں ہوئی تو وہ شاعر کو مسترد کر رہا ہے. کیا وہ سارے پروسیس سے گزر کے آیا ہے یا گزرنے کو تیار ہے, جس سے ایک جدید تر شاعر جو ہے وہ آتا ہے. وہ اس کے لیے تو ریڈی ہے کہ جو روایتی کف گلاب پہ بکھرا تھا رنگ و بو کا لہو, درون سنگ دل آئی نہ دھڑکتا تھا, اس کے لیے تو وہ ریڈی ہے, کسی لیول پہ تیار ہے کیونکہ روایت سے جڑی ہوئی ہے. مگر اس کے لیے وہ کیا تیار ہے کہ اب ان باتوں کے سکے جیب کے اندر کھڑکتے ہیں جن کے اوپر کسرے شاہی کے مناظر کندہ ہیں. بھرے بازار میں طفل تہی کیسا پریشاں ہے کہ اس کے پاؤں ٹکسالوں کے رستے سے ناشنا ہے اور اس کا باپ گونگا ہے. رائٹ. کہو پھر سے سخن سازی ورق سازی گھلے احساس کی چاندی, مسلسل ضربت دل اور روپہلی سطر کا وعدہ. وہ دن اوروں نے دیکھے جب سخن کی پرورش عشق غم سادہ سے ہوتی تھی. اوکے,
यहाँ तक आने के लिए कारी को भी तैयार होना पड़ेगा। तो जब ये कह रहा है कि मैंने कहा दो और चीज़ों की सुखन साजी वर्क साजी, ये दो और चीज़ों की कैजुअल लिंकिंग है कि सुखन साजी क्या है, जैसे वर्क साजी की जाती है। तो आपका कारी उसके लिए रेडी नहीं है, वो मुस्तरद करना बेहतर समझता है। तो ये इस तफहीम हमारे इस आज का ये जो है फोरम, आज की गुफ्तगू का वाहिद मकसद ये है, मैं ये समझता हूँ कि हम नज़्म पे हवाले पे बात ज़रूर करें, हम थॉट प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस पे भी बात करें। जैसे मैंने सब्लिमिटी का जिक्र किया, पोइट्री का सबलाइम होना, मुनीर साहब ने भी उसकी निशानदेही बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ के आगे तर्ज इजहार, आपका तर्ज एहसास जो भी है वो वजूद में आता है, और ओरिजिनलिटी पे इन्हिसार करना ज़रूरी है। और नज़्म एक कमाल की सिंफ है जिसमें एक तरफ वो है जिसका कैनवस वसी है, लेकिन गज़ल में भी हमारे पास इस तशना के साथ मिसालें मौजूद है, मगर उस सिंफ की कुछ अपनी लिमिटेशन है, एक अपनी लिमिटेशन है। तो वो उसके साथ है, जैसे उसके मसले एक ग्लास का अगर इस बॉटल का साइज ही 1.5 लीटर है तो आप इसमें 2 लीटर तो नहीं डाल सकेंगे, वो उसके ज़र्फ के मुताबिक आएगा उसमें। जी जी नहीं, बहुत शुक्रिया। जी जी अभी इतना नहीं है। नहीं। मेरा सवाल ये है कि एक अच्छी शायरी के लिए शायर का अपना किरदार कितना जरूरी है? असल में ये इखलाकी सवाल सच्ची बात ही है। देखिए मेरी बात, अगर एक शायर कोई बहुत अच्छा शेर कह रहा है, एक शायर बहुत अच्छा शेर कह रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में तो उसका अच्छा शेर मुझे अपील नहीं करेगा कि यार ये क्या। मुझे एडवर्स हेक्सले की कहानियां मारिया उसका एक टुकड़ा याद आ गया। अच्छा, एक चीज़ है, मैं ज़रूर आप अपना बाकी बात मुकम्मल कीजिए, और हमारे पास एक दो और लोग जी बिल्कुल सवाल हम करेंगे कि हम बहुत मुख्तसर सवाल लेंगे और बहुत मुख्तसर जवाब लेंगे, क्योंकि अब हम जी मैं इनका जरा ये जवाब दे दूं, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये इनका सवाल है, जवाब में एक चीज कहता हूँ, जवाब उसका आप अलग प्रोग्राम करें। ठीक उसमें कोई शायर नहीं होगा। देखिए, निसाबी तौर पे ना कुछ चीजें लोग जान लेते हैं, कुछ चीजें आची गो बैक, कुछ चीजें निसाबी तौर पे आप जान लेते हैं, और शेर कहने के लिए ये क्राफ्ट है, आपने सीख भी लिया। आप रिवाज, आप अच्छे ज़हीन स्टूडेंट हैं, राइट। वो उसका किरदार दूसरे से कहता है, वो एक बिजी सर्जन है और वो उसकी बीवी कम उम्र है, वो 40-50 के पेटे में है, तो वो उसे कहता है कि तुम उसे देखते ही वो एक शायराना सा काम शुरू कर देता है, तो उसे टाइम नहीं दे रहा, वो इग्नोर हो रही है। तो जैसे ही शायरी का तस्करा शुरू करता है तो उसे कहती है, देखो तुम इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हो, एल्डोस हक्सले की कहानियाँ मारी है, कहते तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, बहुत ज़हीन आदमी हो, तुम निसाबी तौर पर ये जानते हो कि लड़की की मौजूदगी में किस तरह की बातें करनी चाहिए। कहते हैं कि देखो तुमने ये सारी शायरी मुझे सुनाई है, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे मुर्दा मेंढक की टांग को अगर बरकी रौ छू जाए तो वो फैलने और सुकड़ने लगती है, मगर इसे जिंदा वजूद का अमल हरगिज नहीं कहा जा सकता। ये शायर लोग इस तरह की बातें कर लेते हैं, और इखलाकियात, किरदार, ये मसलन बहुत अच्छे, मसलन मैं आपको बस ये सच्ची बात बताऊं, यादों की बारात में अगर मेरे मुआशिके ना हो तो इंतहाई बेहुदा सी किताब वो किताब उस लास्ट चैप्टर की वजह से कामयाब हुई, जो मेरे मुआशिके थे उनका, वो जो आखिरी चैप्टर उन्होंने, हाँ। लेकिन मौलवी की ज़िंदगी में कभी कोई याददाश्तें नहीं होती। अच्छी बातें, इखलाकियात, ये सब बातें बहुत उम्दा हैं, लेकिन कुछ शेरी इजहार, वो ट्रीटमेंट अपने इल्तिज़ाम में आके अगर हम इखलाकी नासिहाना अदब ही को अदब तस्लीम करते हैं, राइट, तो फिर तो एक और बात है। लेकिन अब वो देखिए, साढ़े चामदियाँ जुतियाँ करे जोगी सब मिशन का कैसा एरिया है, इसका इखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है। तो वो है, लिहाजा बाकिरदार होना एक अच्छी बात है, इसमें कोई शुबा नहीं, मैं इसकी नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हरगिज बाकिरदार नहीं है। शायर बहुत उम्दा है, हाँ, शायर बहुत उम्दा है, शायर तो बहुत अच्छे, लेकिन इंसान यार भाई इसका कुछ कर नहीं सकते। जी आपका सवाल। जी आप जी मैं ये जानना चाहूँगा, माशाल्लाह आपकी उर्दू में तो यहाँ सुनी हुई रिसेंट टाइम में जो आपका उर्दू में आ रही है, हकीकत तो यह जो आधी चीज़ें आपने कही मुझे समझ में नहीं आई,
कई रातों अल्लाह की कसम मेरी उर्दू से धोखा न खाए, हम पंजाब के लोग 2 नुक्ते वाली काफ इंतहाई लापरवाही से बोलते हैं। बहुत रियाजत करनी पड़ती है, रियाजत होती है। आप हमें सब और मंटो कहा थे पंजाबी जब उर्दू बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे झूठ बोल रहे हैं। जी इरशाद। हाँ नहीं सवाल है। सवाल में थोड़ी जी, जी, तकलीफ जी, की तरह मैं जी, जी, सवाल जी। पूछना चाहता हूँ। सीधा सा सवाल है और फरहान नरवानी सीधा सा जवाब देते। पुराने ज़माने में जब ज़रूरत पड़ती थी किसी आशिक को अपनी महबूबा को कुछ भेजने के लिए, वो शेर का होता था, यानी उसका हमारे इस्तेमाल था, यूज़ में आती थी शायरी। आज के दौर में शायरी हमारे लिए क्या कर रही है, चाहे वो गज़ल हो चाहे नज़म हो, और इस मशीनी दौर में आप आज से 10-15 साल बाद इस शायरी को कहाँ देखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि शायरी आपके लिए क्या करे? पहला सवाल ये बड़ा नुक्ता है, ठहरिए। और ये जो तस्वुर है ना कि खत वो शायर वो, ये फिल्म से बात आई है, ये ड्रामे से बात आई है, या इस तरह की शायरी से खत कबूतर इस तरह ले जा, यानी वो खत का भेजना, खत का मजमू भाम लेते हैं लिफाफा देखकर, राइट, इस तरह की जो बातें हैं ये किताबों तक है, राइट। ये जो इश्क है या मोहब्बत है एक दूसरे से, वो तो जब से मर्द और औरत दुनिया में मौजूद है, ये मोहब्बत का मामला किसी ना किसी तरह से तो चल ही रहा है, राइट। वो कोई जो पहला शख्स था जब शायरी नहीं हुई थी तो उसने कोई शेर तो नहीं कहा होगा ना औरत को इम्प्रेस करने के लिए या प्लीज करने के लिए। ये तो एक तहजीब का मसला है। वेस्ट में कौन सा शेर सुनाया जा रहा, देखें, अगर हम अपने खित्ते को पूरी दुनिया से ताबीर कर रहे हैं तो नहीं, ये एक मखसूस आबादी का हिस्सा है। मगरब में तो शायरी नहीं हो रही औरत के लिए, मगरब के लिए तो सीधी सीधी बात हो रही है। तो अब हमारे माशरे में भी वो हमारी क्लास वाली होती थी, वो अक्सर मुझसे कहा करती थी कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से है। अब तो वो जमाना बदल गया है भाई। ये आपका ये बिल्कुल सीधा सा जवाब है, ये हमारा जाती तस्वुर है। जी नहीं बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अरे रोशन अरे हजूर गुड टू सी यू। उसमें एक इब्लाग का इशू है। इब्लाग एक बहुत बड़ा मौजू और हमेशा रहा है अदब के अंदर, और इब्लाग का एक मसला हमेशा कारी और तकलीफकार के दरमियान रहा है। मसला उसमें यह है कि ना कारी जो है वो उस नहज तक आ सकता है जो तकलीफकार की सोच है, और वो इसलिए नहीं आता कि उसका रिश्ता ही नहीं है किताब से, उसने कोई सिलसिले मामला अपने आप को उस लेवल पे लेकर नहीं आया। शायर का मसला यह है कि वो उस लेवल के ऊपर सोच रहा है, उसके लिए वो कारी वक्ती तौर के ऊपर वो इब्लाग को भूल जाता है, वो अपनी तकलीफ के अमल के अंदर होता है। और वो जो एक गैप है, वो गैप जब तक माशरे के अंदर एक तालीमी जरा बढ़ेगा नहीं मामला, और आप जब तक तकलीफकार और कारी जब तक कम बेश एक लेवल पर नहीं आएंगे तो ये मसाइल तो होते रहेंगे। और माशरे के अंदर सारे सकाफती और कल्चर जो इशूज आते हैं, देखिए बात यह है, ना तो माशरे का हर फर्द कारी है ना हर फर्द शायर है, पहली तो बात ये हो गई। अब हमारे आपके आने से पहले क्योंकि हमने काफ़ी मौज़ूआत पे गुफ्तगू की, क्योंकि अब हम उसके आखिरी हिस्से में लिहाजा वो आप डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे। और दूसरा मैंने जानबूझ के कोशिश की है कि आज की गुफ्तगू ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, राइट। हमें एक सर्कल को रन करना है ताकि लोग सवालात के साथ हैं, हम मिल के ना सिर्फ हम उन्हें एजुकेट करें बल्कि वो अपने सवाल के ज़रिए हमें भी एजुकेट करें। ये बहुत बुनियादी हिस्सा है। सवाल जो आपने कहा कि हमने शायर पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं एक रिफॉर्मर की, और इब्लाग का मसला जो है वो हल हो, ये बात इससे मुख्तलिफ है। शायरी का पहला जो कारी है वो खुद शायर है, राइट। शायरी जब पॉपुलर होती है तो तब आम पब्लिक तक पहुंचती है। गालिब को कौन जानता था, उसके वो दरबार तक रसाई आखिर में जाके हुई, उस्ताद ज़ौक़ रहे सारी ज़िंदगी। और आज भी कहाँ गालिब की, अगर मौलाना गुलाम रसूल मेहर शरा गालिब की ना लिखे तो लोगों तक कहाँ वो इब्लाग हो पाता। कितने लोग हैं जो वो उस तरह से वो जो गालिब की शायरी है उसे समझने में कामयाब नहीं। हम देखिए कुछ चीज़ें हम खुद तय करते हैं, इस मामले को इस तरह से होना चाहिए। मेहर ने गालिब साहब की मुश्किल आसान कर दी। हाँ जी, गालिब साहब ने ये सोच के नहीं कहा था कि मैं किस कारी के लिए कह रहा हूँ। शायरी का ये देखिए, शायर का ये मसला ही नहीं है, उसका इब्लाग मसला नहीं,
उसका मसला इब्लाग नहीं है, ये कारी का मसला है, ये रीडर का मसला है। देखिए हाँ, उसे आना पड़ेगा। एक और बात, अगर वो शायरी पढ़ना चाहता है, मुझे अगर एक बात सूझती है और वो कॉम्प्लेक्स है, वो थॉट अगर कॉम्प्लेक्स है और मैं उसे कागज पे उतारता हूँ, तो मैं उस थॉट पे फोकस करूँ या कारी को जहन में रखूँ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये है कि हमारी महफिल तकरीबन इसको समझिए इख्तिताम पहुँच गई है। अगर आप आखिर में कोई जो बहस को समेटना चाहें और कोई दो चार कुछ इस तरह की बात करना चाहें जिसमें हमने गज़ल की बात भी की, नज़्म की बात भी की, इसको समेटना चाहें तो आप। बहुत मजा आया, इसको प्लीज कंटिन्यू करें। बड़ी अच्छा, ये हम इस बारे में बात कर रहे हैं जी। नहीं, बस वो हमारा क्योंकि आज हमने एक तमहीदी गुफ्तगू की है ताकि एक फ़िज़ा कायम हो सके, लोग इस फ़िज़ा के साथ जुड़ सके। इसी तरह से आज एक फ़िज़ा हमने आगाज़ की है और एक कोशिश की है कि ये क्योंकि इब्तदाई है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में यूजली यही होता है कि गुफ्तगू को सुन के मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ लोग उस पर ना वो उनका एक रिस्पॉन्स होता है, या हर आदमी का एक अपना तसव्वुर है शायरी का, तफहीम का शायरी के हवाले से। तो वो जितने लोग बैठे होते हैं वो उस तरह से उसे वो उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन बुनियादी बातें आज हमने कर ली, अब हम जब दीगर इसकी हैतों पे गुफ्तगू शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगी उसमें मामला। तो बहुत शुक्रिया अमीर भाई, और आप सब लोगों को बहुत